تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا تلاش اس کو نہ قریب تو میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دل کو رات اور رات کو بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا کسی کو تاج وقار بخشے کسی کو ذلت کے غار بخشے جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا خدا
حاصل ایمان برکت رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکت رمضان کی محفل میں نیوز ون کے تمام دوستوں کو، تمام احباب کو جو اس محفل میں موجود ہیں، دی دعوت الفرشیرہ، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتیں قبول فرمائے اور ہم سب کی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ تمام شخصیات جو ٹی وی سکرینز پہ نیوز ون دیکھ رہی ہیں یا سوشل میڈیا پہ، ان کو بھی بہت سلام، اور اللہ تعالیٰ ان کی عبادتیں بھی قبول فرمائے اور ان کے گناہ بھی معاف فرمائے۔ اور وہ تمام احباب جو نہیں بھی دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادات بھی قبول فرمائے اور ان کے گناہ بھی، ان کی غلطیاں بھی معاف فرمائے۔ اور خاص دعا ان لوگوں کے لیے، ان پیاروں کے لیے جو دنیا میں نہیں ہیں، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پیارے جو دنیا میں نہیں ہیں۔ اور میں ہر روز جب آغاز کرتا ہوں اس محفل کا، تو میں یہ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو اپنی دعاؤں میں آپ یقیناً یاد رکھتے ہوں گے، لیکن گفتگو کے دوران بھی کوئی کلمہ، کوئی سورت، کوئی دعا اگر پڑھ کے ان کو بھیجتے رہا کریں، کیونکہ وہ جن منزلوں پہ ہیں ہم نہیں جانتے وہ کون سی منزلیں ہیں، لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ اور اتنا شاید ہمیں گمان ہے کہ جن منزلوں پہ بھی ہیں ہمارے طرف سے جانے والا کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک اچھی بات، کچھ بھی جس کی شاید انہیں توقع ہے یا شاید انہیں انتظار ہے، ہماری طرف سے اگر ان تک پہنچتا ہے تو شاید وہ ان کے لیے بہت کچھ ہو۔ ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، مدد بھی کر سکتے ہیں کسی کی، کلمے بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی دروازے بند نہیں کیے اپنے ہمارے لیے، ہم خوش قسمت ہیں۔ لیکن جن کے لیے دروازے بند ہو چکے، ان تک کچھ بھی پہنچے گا تو وہ یقیناً بہت کچھ ہوگا ان کے لیے۔ رمضان کے آخری دن ہے، ہفتہ 10 دن جتنے بھی روز رہ گئے، لیکن ایک بات جو ان دنوں میں نظر آتی ہے وہ تیزی نظر آتی ہے۔ بھاگتے ہوئے لوگ، ہر طرف لگتا ہے بھاگ رہے ہیں لوگ۔ مارکیٹس میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں تو بھی بھاگ رہے ہیں، مساجد میں چلے جائیں تو بھی لوگ بھاگ رہے ہیں۔ بہت تیزی ہے۔ یہ تیزی جو ہے یہ اچھی نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں کہا گیا، اس کو اچھا سمجھا بھی نہیں گیا۔ قرآن شریف میں قرآن شریف کو پڑھ کے، سمجھ کے، ادب کے ساتھ اس کی تلاوت کا حکم ہے۔ اور کل بھی میں نے یہ بات کی تھی اور آج بھی دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کم سے کم 3 دن قرآن شریف کی تلاوت میں لگانے چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اتنی تیزی سے پڑھیں کہ اس کا کچھ سمجھ ہی نہ آئے بلکہ بے ادبی ہو الفاظ کی۔ تو کم سے کم 3 دن میں آرام سے، یہ نہیں کہ میں نے کل 1 سپارہ، 5 سپارے، 10 سپارے، آج 20 سپارے میں نے ختم کرنے ہیں اور وہ بالکل بے مقصد ہو جائے عبادتیں، اور بلکہ ایسے الفاظ ادا ہو جائیں جن کا گناہ ملے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تیزی جو ہے وہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور ایک گروہ کا ذکر ہے کہ وہ گروہ جو ہے وہ وضو کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے، چند صحابہ وضو کر رہے تھے اور نماز کا وقت قریب آ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ کیوں اتنی تیزی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تیزی اس لیے ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ وضو کر کے آگے چلے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنی جو ایڑیاں ہیں، اپنی ایڑیوں کو صحیح طرح سے دھو، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے اپنی ایڑیوں کو دھو کہ ایڑیوں میں آگ ہے۔ اچھا، مقصد
یہ نہیں تھا کہ آگ ہے ایڑیوں میں، مقصد یہ تھا کہ ایڑیاں اگر صحیح طرح سے نہیں دھوئیں تو وہ اور مسائل اور مصیبتوں کا سبب بنے گا. تو ایڑیوں کو صحیح طرح سے دھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور یہ بھی بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ بات دہرا رہا ہوں کہ قیامت کے دن 3 سب سے پہلے جو سوالات ہوں گے، یا 3 لوگوں کا جو فیصلہ ہوگا، اس میں سخی ہوں گے، اس میں عالم ہوں گے، اور اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہ بہت زیادہ، جنہوں نے زندگی میں اپنی جانیں دیں اللہ کی راہ میں، جو شہداء ہیں. یہ 3 طبقے جو ہیں وہ، ان کا پہلے حساب کتاب ہوگا. یہ میں روایت پہلے بھی بیان کر چکا، لیکن یہ بڑی سخت جو ہے یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں. اور جب اس کو پڑھتا ہے آدمی تو اس کو پڑھ کے آدمی ہل جاتا ہے کہ کیا بات ہے. 3 لوگوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا. سب سے پہلے لایا جائے گا شہداء کو، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دیں. اور اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا. تو وہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، ہم تیری راہ میں نکلے، ہم نے جنگیں لڑیں، ہم نے تیرا پرچم بلند کیا، اور اس کے بعد ہم شہید ہو گئے. اور ایک بہت بڑی تعداد ہوگی اس طبقے میں شہداء، جن کے بارے میں حکم ہوگا کہ ان کو چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اس نیت کے ساتھ دیں، اس نیت کے ساتھ یہ مارے گئے کہ یہ دنیا میں ہیرو کہلائیں، دنیا میں ان کی قدر بڑھ جائے، دنیا میں لوگ واہ واہ کریں. جو ان کے دل میں تھا وہ یہ تھا کہ بہادری ان کی نظر آئے لوگوں کو. جانیں دی ہوئی ہیں. بڑی سخت حدیث ہے یہ. اس کو جب بھی پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح سے آدمی ہل جاتا ہے. اس کے بعد سخی کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، جو ہمارا مال تھا ہم نے تیری راہ میں دیا، اتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا، اتنی ہم نے مساجد بنوائیں، اتنے اسکول بنائے، اور ایک بڑی تعداد کو چہروں کے بل، جو لفظ استعمال ہوئے ہیں حدیث میں، صحیح حدیث میں، وہ ہوئے ہیں چہروں کے بل گھسیٹ. یہ نہیں کہ جہنم میں لے جاؤ، چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. کہ تمہارے خواہش یہ تھی کہ تمہیں دنیا میں تمہاری بڑی تعریف ہو، لوگ کہیں کہ واہ واہ کتنا سخی آدمی ہے، کتنا کھلاتا ہے لوگوں کو، کتنی مدد کرتا ہے لوگوں کی. اور آخر میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ جو کہ عالم ہوگا، وہ کہے گا کہ اللہ، ہم نے قرآن شریف پڑھایا، قرأت کی، ہم نے علم پھیلایا، اور ان کو بھی چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو، لوگ تمہاری تعریفیں کریں کہ کتنا زبردست آدمی ہے، کتنا عالم فاضل ہے، قاری ہے، کتنا پڑھاتا ہے. تو یہ جو نیت ہے یہ بہت اہم. اور آخری دنوں میں خاص طور پہ جب لوگ بھاگتے ہیں، کسی پیغمبر نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا کہ تم تیزی دکھاؤ، تم دنیا کو چھوڑ دو، دنیا سے ہٹ جاؤ، کام بند کر دو. کسی پیغمبر نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا. یعنی جہاں پر یہ بات ہوئی، یہ کہا گیا کہ جی ہم الگ ہو جاتے ہیں، اپنا کاروبار بند کر دیتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، سارا دن روزے رکھتے ہیں، تو منع فرمایا گیا، ناراضگی کا اظہار ہوا کہ ایسا نہیں کرنا. دنیا کو ساتھ شامل رکھنا. امتحان یہی ہے کہ دنیا کو ساتھ شامل رکھ کے آگے بڑھنا ہے. امتحان یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل کنارہ کش ہو کے راہب بن کے جنگلوں میں نکل جائیں اور جا کے وہاں پہ چلہ کاٹنا شروع کر دیں. امتحان یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے درمیان رہنا ہے، رشتے نبھانے ہیں، آپ نے تعلقات بھی نبھانے ہیں، آپ نے عیدیں بھی کرنی ہیں، آپ نے روزے بھی رکھنے ہیں، لیکن اس امتحان سے گزرنا ہے، اس پورے پروسیس سے گزرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ بالکل ہی جا کے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے. تو رمضان کے یہ جو آخری 10 دن ہے، اب یہ ہے نجات کا عشرہ. نجات کا عشرہ مطلب یہ ہوا کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اعتکاف اس لیے ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرے در پہ بیٹھ گئے اور یہاں سے گناہوں کو بخشوا کے ہی جائیں گے، تو ہمارے
بس اٹھیں گے یہاں سے تو بیچ میں لیلۃ القدر بھی تلاش کرتے ہیں اور بیچ میں عبادت بھی کرتے ہیں اور آخری 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. لیکن وہ جیسے کہ پہلے اس نشست میں بات ہو چکی کہ وہ ایک طرح سے سنت کفایہ ہے، یعنی تمام بستی، جیسے جنازہ ہے نا، جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر ایک تھوڑی تعداد نے بھی پڑھ لیا تو پوری بستی کی طرف سے جنازہ ہو گیا. اسی طرح یہ سنت کفایہ ہے. تو وہ لوگ جو مسجدوں میں اعتکاف پہ بیٹھے ہیں وہ اصل میں پوری بستی، وہ پوری آبادی کی طرف سے آپ سمجھیں کہ وہ اعتکاف کر رہے ہیں، پوری آبادی. تو وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں، آپ کاروبار میں مصروف ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، مساجد بھی بھری ہوئی، یہی خوبصورتی ہے، یہی خوبصورتی ہے اسلام کی. اور لاکھوں کی تعداد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دنیا کی ایسی بستی ہوگی، کوئی دنیا کا ایسا ملک ہوگا، چاہے یورپ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے عرب ملک ہوں، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، جہاں پر کوئی بستی ایسی ہوگی جہاں پہ جامع مسجد میں کم سے کم 1 2 10 15 20 50 100 لوگ اعتکاف پہ نہیں بیٹھے ہوں گے. تو ہم جو اعتکاف پہ نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارے بھی کچھ فرائض ہیں. ہم جو نہیں بیٹھے ہوئے ہمارے بھی فرائض ہیں. یہ نہیں کہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے، ہم لوگ نہیں بیٹھے، تو پھر ہم نے بھی کسی امتحان سے گزرنا ہے ان دنوں میں. اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب آپ یاد کریں پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ساتھ تھے اور اس رمضان میں کتنے لوگ نہیں ہیں، اور اگلے رمضان میں کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا. اب تو وہ دن بھی گزر گئے. قیامت کی جو نشانیاں آخر الزماں کی بیاں ہوئی ہیں، اس میں ایک نشانی جو بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ اچانک اموات بڑھ جائیں گی. آخر الزماں سے پہلے اچانک اموات بڑھ جائیں گی. یعنی اگر آپ یاد کریں آج سے 40 سال یا 50 سال پہلے کا وقت، تو ایک خاص طریقہ ہوا کرتا تھا لوگوں کا. لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایک خاص عمر تک پہنچے، مطلب طے ہوتا تھا ایک فارمولا کہ جی یہ بڑے ہو گئے ہیں، اچھا بزرگ ہو گئے ہیں، بزرگ ہونے کے بعد وصیت ہوگی، اچھا چچا ہیں، دادا ہیں، پھپھا ہیں، پردادا ہو گئے ہیں یہ. اور پھر اس کے بعد وہ گھر ہوگا، گھر کا بٹوارا ہوگا، بچوں کی شادیوں. آخر الزماں میں اچانک اموات بڑھ جائیں گی. یہ اچانک اموات پہلے نہیں ہوا کرتی تھیں. اگر آپ پوچھیں اپنے بزرگوں سے تو اچانک اموات کم ہوا کرتی تھیں. بیمار ہو گئے جی، بوڑھے ہیں، بیمار ہو گئے، خدمت ہو رہی ہے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا 20 سال کا، 22 سال کا، 25 سال کا لڑکا یا لڑکی اچانک اموات. اور اچانک اموات سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہارٹ فیل ہو گیا اس کا. ہارٹ فیل تو خیر نہیں، ہارٹ اریسٹ، کارڈک اریسٹ کہتے ہیں اس کو. ہارٹ فیل تو عام لوگ جو چلتے پھرتے لوگ ہیں ان کا بھی ہارٹ فیل کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا ہارٹ کام نہیں کر رہا. لیکن ہارٹ جس کو کہتے ہیں نا ہارٹ اریسٹ، یعنی کارڈک اریسٹ، دل بند ہو جانا. دل بند ہو جانا تو ایک قسم ہے اچانک موت کی. لیکن اچانک موت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اچانک موت سے بچا. کیونکہ اچانک موت جو ہے وہ حادثے کی صورت بھی ہو سکتی ہے، اور کسی ایسی صورت میں جب آپ صاف نہیں ہیں، آپ کے کلمہ نہیں ہے زبان پہ، آپ تیار نہیں ہیں کسی چیز کے، لیکن اچانک موت بڑھ جاتی ہے. آپ اپنے ذہن میں کچھ اور لے کے نکلیں، اچھا میں باہر جاؤں گا، میں واپس آؤں گا، پھر میں نماز پڑھوں گا، میں توبہ کروں گا، اور اچانک موت آئی اور درمیان میں سارے منصوبے رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ کی جو بہت سی دعائیں کرنی چاہیے، بہت سی دعائیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ اچانک موت سے بچا، اچانک موت نہ آئے. مطلب پتہ ہو، کچھ دیر پہلے تو پتہ ہو کہ کلمہ تو نصیب ہو، یہ نہ ہو کہ بالکل پتہ چلا کہ بات کرتے کرتے جو ہے وہ نکل گیا. اور ایسے بھی لوگ ہیں آپ ہاسپٹلز میں جائیں اور سب کا اتفاق ہوا ہوگا، آئی سی یو میں یا سی سی یو میں، یا سب مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے اپنے دوستوں کو یا احباب کو دیکھا ہوگا. ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے کہ لفظ منہ سے نہیں نکل رہا ہوتا، اور ہم لوگ کتنی ساری زندگی، وہ کہتے ہیں نا ہم سب بڑھ گز کی زبانیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ منہ سے ایک کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہوتا، اور آپ اس وقت کچھ کہنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں اچھا بتاؤ، زور سے بولو، اپنا کان ساتھ لگاتے ہیں. تو موت کو بس ذہن میں رکھیں، ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ یہ چھوٹا سا ایک ہوتا ہے نا، گاڑی رکی ہوئی ہے پلیٹ فارم پہ
اور کسی بھی وقت کسی کی سیٹی بج جائے گی, کسی کی بس چل پڑے گی ڈائیو, کسی کی ٹرین چل پڑے گی, کون کس کا ڈبہ پہلے چڑھے گا, کسی کا بعد میں چڑھے گا, کوئی آگے ہوگا کوئی پیچھے ہوگا. اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے, بڑی سہل, بڑا سکون آ جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے نا کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ, سکون. اور یہ بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ بے چینی اس لیے رہتی ہے کہ نہیں یار کیا ہوگا کیا ہوگا کیا, جو چیز آپ کو پتہ ہے, ایک چیز کا انسان کو پتہ ہے, اچھی طرح پتہ ہے, ہر چیز موسم اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, سردی گرمی بارش بیماری دولت پیسہ, ہر چیز اوپر نیچے ہو سکتی ہے. ایک چیز جو اوپر نیچے نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. جب ہر ایک نے جانا ہے تو پھر تیاری پکڑ کے رکھیں, کسی بھی وقت بلاوا آ سکتا ہے, کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے موقع دے دے. موقع دے دے تو بہت اچھا, لیکن قدرت میں یا موقع نہ ملا تو پھر کیا ہوگا. اگر موقع نہ ملا اور اچانک بلاوا آ گیا, پتہ چلا کہ سامان پیچھے رہ گیا, آپ نے سوٹ کیس اٹھایا نہیں, ٹرین کی جو ہے وہ سیٹی بج پڑی. تو اسی لیے تیار رہنا چاہیے ہر وقت, کم سے کم. اور اس میں ایک اور بڑی اچھی بات ہوتی ہے, آپ لوگوں نے سب نے سفر کیا ہوگا نا زندگی میں, کوئی جہاز میں کیا ہوگا, ٹرین میں کیا ہوگا, بس میں کیا ہوگا. سب سے آسان مسافر کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے پاس سامان کم ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے ہینڈ لگیج, اپنا بیگ اٹھایا, پرس اٹھایا اور بس میں چڑھ گئے. تو کوشش کریں کہ جتنا سامان کم سے کم آپ کے ساتھ ہو اتنا اچھا ہے. جتنا بوجھ زیادہ ہوگا زندگی میں اتنا سفر دشوار ہو جائے گا. یہ بکسا بھی ہے, وہ بکسا بھی ہے, اس کو سر پہ اٹھاؤ, اس کو کلی کو اٹھاؤ. تو جتنا ہلکا رہیں گے زندگی میں, جتنا سامان کم, اور نکال دیں سامان, جتنا ایکسٹرا لگیج ہے اس سے جان چھوڑائیں اپنی. یہ اس کو دے دیا, یہ اس کو دے دیا, یار یہ بکسا میں لے کے اس کو کسی کو دے دیں, کسی کو. آخر میں جتنا ہلکے ہو کے جائیں گے اتنا ہی سفر آسانی سے طے ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد محفل میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حاصل ایمان برکت رمضان, برکت رمضان حاصل برکت رمضان. خوش آمدید خواتین و حضرات. اور محفل کے اس حصے میں 4 طالبات شریک ہیں, اور یہ چاروں طالبات جو ہیں یہ کوارٹر فائنل جو ہم ایک مقابلہ ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے کوارٹر فائنل حصے میں ہیں. اور جو آپ میں سے یہ مرحلہ گزارے گا وہ پھر سیمی فائنل میں جائے گا. 4 طالبات ہیں اور ماشاءاللہ کراچی یونیورسٹی سے صبا شاہین آپ ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں سعدیہ مہم, اور ہمدرد یونیورسٹی سے روبینہ عالم ہیں, اور ساتھ ہیں رومانہ تبسم. اچھا, پہلا جو حصہ ہے آپ پہلے بھی آ چکے ہیں اس مقابلے میں, اور یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میں ہمیشہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جو پہلا والا حصہ ہے اس میں خاموش نہ رہیے گا, جواب دے دیجیے گا, کیونکہ اس میں -10 نہیں ہے, تو اس میں آپ رسک لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو دوسرا حصہ ہے وہ چونکہ بزر راؤنڈ ہے اور -10 اور +10 کا چکر ہے, اس لیے اس میں آپ نے بہت سوچ کے جواب دینا ہے اور بزر بھی سوچ کے بجانا ہے. لیکن پہلے راؤنڈ میں کوشش کیجیے گا کہ رسک لے لیں. جواب اگر غلط بھی ہوتا ہے تو نمبر کٹیں گے نہیں, تکے میں صحیح بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. اور سب سے پہلے میں آؤں گا کراچی یونیورسٹی. جی کراچی یونیورسٹی سے بسم اللہ کرتے ہیں. ایک شخصیت ملک میں سائنسی تحقیق کے بانیوں میں سے PCSIR کے بانی, ایک بہت اعلیٰ مصور, اور ان کا انتقال ہوا تھا 14 اپریل 1997 کو. ان کا نام بتائیے, وہ شخصیت کون ہے؟ مصور, سائنٹسٹ,
PCSIR کے بانی، پینٹنگز بھی کرتے تھے. ہاں جی آپشنز نہیں ہے بچے اس میں. ایک بڑے سائنسدان، PCSIR، سائنسی تحقیق ایک ادارہ بنایا، اس کے بانی بھی تھے، بڑا نام. ڈاکٹر رضی صدیقی. ڈاکٹر رضی صدیقی. رضی صدیقی کیا نام؟ دوبارہ ذرا کلیئر بتائیے گا. ڈاکٹر رضی صدیقی. رضی صدیقی. ڈاکٹر سلیم الزمان صدیقی، کراچی یونیورسٹی کو تعلق رہا ہے ان کا؟ تعلق رہا ہے غالباً. نام سنا آپ نے؟ جی. آپ سے سوال، پہلی اسلامی سربراہ کانفرنس جدہ میں ہوئی تھی، درست یا غلط؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ پہلی اسلامی سربراہ کانفرنس جدہ میں ہوئی تھی، جی ہاں یا جی نہیں؟ نہیں، جی نہیں. جی نہیں. کہاں پہ ہوئی تھی؟ جواب آپ کا اتنا ہی ہے بس. ٹھیک ہے، جی نہیں جی ہاں، لیکن کہاں پہ وہاں نہیں ہوئی تھی تو کہاں ہوئی تھی؟ ابھی میں صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر رہا. لیکن جدہ نہیں ہے. جدہ نہیں ہے. چلیں تکے میں جواب درست ہو گیا آپ کا. رباط میں ہوئی تھی جواب. اب رباط کس ملک میں ہے؟ چلیں بس اتنا ہی کافی. جی نہیں، رباط میں ہوئی تھی. رباط مراکش میں ہے. اچھا جی، آپ سے اگلا سوال. بنو امیہ، ان کی خلافت سن ہجری کے اعتبار سے کل کتنے عرصے رہی؟ 4 آپشنز: 71، 71، 81، 91 یا 101 سال. 71، 81، 91، 101. 91 ہجری. 91 سال تک. دوبارہ بتائیے. 91 سال تک. 91 سال تک. تکا صحیح لگ گیا آپ کا. اچھا یہ مجھے پتا ہے کہ دیکھیں پتا چل جاتا ہے نا یہ تکا ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ جی صحیح ہے نا؟ دونوں کا تکا جو ہے نا بس ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ ذرا ابھی تکے کا تھوڑا سا وقفہ لے لیں. تکوں میں اگر آ گیا تو آ گیا آپ کو جواب. پنسٹیک ہمارے ملک کا ایک اہم سائنسی ادارہ ہے. بتائیے یہ کن الفاظ کا مخفف ہے؟ پنسٹیک. PINS ٹیک. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر اینڈ سائنس ٹیکنالوجی. پاکستان انسٹیٹیوٹ. PI پنسٹیک NS ہے نا؟ جی ہاں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس. کیا تکا مارا ہے انہوں نے، کیا تکا ہے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تکا تھا نا؟ کیا تکا تھا. تکا بھی کمال کا تکا تھا یہ. اچھا جی، موجودہ عراق میں اب دیکھیں یہ انٹیلیجنٹ تکا تھا کیونکہ ٹیک آپ نے ٹیکنالوجی الگ کر لیا، پھر پنس پہ آپ. اچھا گڈ. موجودہ عراق میں عباسی دور خلافت کل کتنے سال جاری رہی ہے؟ اب آپ یہ بنو امیہ بنو عباس، اب آپ کا سوال نکل رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں. 4 آپشنز: 244،
324, 424 یا 524؟ عباسی دور. साल तक जारी रही 244, 324, 424, 524. साल तक जारी रही ابھی کسی نے کوئی بات صحیح کہی ہے آپ میں سے ویسے جو مجھ تک اڑتے اڑتے آیا ہے نا ایک جواب؟ पाँच सौ 524 جواب درست ہے. خاص تکا ہے نا یہ اسٹڈی آپ کی؟ तुक्का नहीं है پکی بات ہے. اچھا. سن 6 ہجری تاریخی معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا تھا. اس معاہدے کو تحریر کرنے کی سعادت کس شخصیت کے حصے میں آئی تھی؟ 4 آپشنز: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہ. خاموشی بالکل رکھیے گا. مولا علی، حضرت علی تھے. کیونکہ لی تو حضرت عثمان کے لیے تھی تو حضرت علی تھے. कुछ बोल देते नहीं बोल देते हमारे दादा حضرت علی. حضرت علی کرم اللہ وجہ جواب درست ہے. تکا؟ नहीं ہاں डाउट था हजरत उमर पर भी हजरत अली पर भी लेकिन مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سب تکے سے یہ پتہ نہیں بھی مجھے لگ رہا ہے ہو سکتا ہے. اچھا. نجاشی نام سنا ہوا ہے؟ اس کا دربار. حضرت جعفر بن ابو طالب نے کس سورت کی چند آیات تلاوت کی تھیں؟ 4 آپشن: سورہ مریم، سورہ بنی اسرائیل، سورہ نساء یا سورہ آل عمران. सूरह मरियम تکا؟ नहीं جواب درست ہے. کیوں احساس کیوں ہے کہ یہ تکے سے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. مرگلا پہاڑیاں کس شہر کے دامن میں ہیں؟ خاموشی بالکل. इस्लाम आबाद یہ تو تکا ہے. نہیں مارگلا ہے تو بتا. पता है ये پتہ ہے آپ کو؟ واقعی پتہ ہے؟ جی. پھر ٹھیک ہے جواب درست ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے کس مشہور خاندان سے تھا؟ 4 آپشنز: بنی تمیم، بنی عدی، بنو امیہ یا بنی ہاشم. حضرت عثمان غنی. ऑप्शंस दोबारा बोलने हैं بنی تمیم، بنی عدی، بنی امیہ یا بنی ہاشم. बनी तमीम بنو امیہ. وہیں سے تنازع کھڑا ہوا تھا پھر بنو ہاشم اور بنو امیہ. امپورٹنٹ ہے یہ ہماری ہسٹری میں. جواب غلط ہوا آپ کا. پہلے ایک ورلڈ کپ کے فائنل میں پہلے ایک روزہ ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلیا کے کل کتنے کھلاڑی رن آؤٹ ہوئے تھے؟ 3، 4، 5 یا 6؟ پہلے ایک روزہ ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلیا کے کل کتنے کھلاڑی رن آؤٹ ہوئے تھے؟ 3، 4، 5 یا 6؟
5. یہ جواب تکے سے دیا ہے یا صحیح دیا آپ نے؟ تکے سے. تکے سے یہ 5 جواب درست ہے. بہت ہی خوفناک قسم کا آج کوئی آپ نے کچھ جن ون قابو کیے ہوئے ہیں جو آپ کے کانوں میں جو ہے نا یہ، کیونکہ یہ تو مجھے لگتا ہے آسٹریلیا کی اپنی ٹیم کو بھی نہیں پتا ہوگا. اچھا 30 اور 50، یہ 50 ہیں وہ 30 ہیں. اچھا انہوں نے دو غلط دی ہیں. ٹھیک ہے جی، اب آ جائیں بزر پہ. چیک کر لیں ایک دفعہ بزر. اچھا سوال آسان ہوں گے اس لیے آسان بھی ہو سکتے ہیں مشکل بھی. سوچ سمجھ کے بزر بجانا ہے، جنہیں بزر دبا دیا اسی کو جواب دینا ہے پھر. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس میں تکے کا جین وین ادھر سائڈ پہ گھوم رہا ہو کہیں تو اس سے ذرا محتاط رہیے گا. کس اموی خلیفہ نے شہر تیونس کی بنیاد رکھی تھی؟ 4 آپشنز. عبد المالک بن مروان، ولید بن عبد المالک، سلیمان بن عبد المالک یا حشام بن عبد المالک. عبد المالک بن مروان، ولید بن عبد المالک، سلیمان بن عبد المالک یا حشام بن عبد المالک. عبد المالک بن مروان. اگلا سوال، او ڈی آئی سب سے زیادہ سینچریاں کس کھلاڑی نے بنائیں؟ آپشنز: سچن تندولکر، رکی پونٹنگ یا سوروا گنگولی. یہ سورا ہے نا، سورا گنگولی. جی تندولکر، رکی پونٹنگ یا گنگولی. سچن تندولکر. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کس سن ہجری میں خلیفہ بنے؟ جی 35 ہجری. آپ نے آپشنز نہیں سنے. آپشنز آپ سن لیتی تو جواب آپ کا صحیح ہوتا. آپشنز آپ نے نہیں سنے اس لیے اس کے باوجود آپ کا جواب صحیح ہے. 35 ہجری. کتنی ٹینشن دے گئے. اچھا شاباش، زبردست. قائد اعظم نے کانگریس سے استعفیٰ کس سن میں دیا تھا؟ 4 آپشنز: 1906، 13، 20 یا 27. جی 1920. 1920 جواب درست ہے. برکت رمضان حاصل ایمان، برکت رمضان. محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید خواتین و حضرات. اور ہمارے ساتھ روز ہم ان سے سیکھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہیں، کچھ وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہوتی ہے اللہ سے کہ جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سمجھ جائیں. کوکب نورانی اکاڑوی صاحب السلام علیکم، اور بہت شکریہ تشریف آوری کا. اور کامران سروردی بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ ایک بار پھر. ارم صاحب آخری دن چند دن ایک بات میں نے گفتگو میں کی تھی کہ تیزی آ جاتی ہے لوگوں میں، بہت تیزی، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جلدی کوئی مطلب ایسا ہے کہ جلدی کچھ کرنا ہے، اور پھر ایک دم سے وہ کہتے ہیں یار بہت کوئی کاروبار میں بھاگ رہا ہے، عبادت میں بھی بھاگ رہا ہے. اور ایک حدیث یا ایک واقعہ بھی کہیں ذہن میں آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ایڑیاں صحیح طرح سے دھو وضو کے دوران. ایسا بھی ایک تھا، اپنی ایڑیاں صحیح طرح سے وضو میں دھو. جی جلدی لوگ جلدی کر رہے ہیں. تو کیا ہے آخری چند دن ہے، لوگوں کو یا تو ہوتا ہے کہ بس کاروبار جلدی کر لو، عبادتیں بھی جلدی کر لو، سب کچھ تیزی کے ساتھ کر لو، اور اس کے بعد بس پھر سوتے رہو کئی دن تک. جی
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. انسان کو جلد باز تو کہا گیا. اچھا. عجولہ کا لفظ قرآن میں وکان الانسان عجولا. اس کی مزاج میں یہ چیز پائی جاتی ہے. جن چیزوں کی طرف تیزی کرنی چاہیے نہیں کرتا، اور جن کی طرف نہیں کرنی ہے وہ کرتا ہے. وہ روایت ہے الانسان حریص علی ما منع، کہ انسان کو اس بات کا لالچ زیادہ ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے. تو یہ انسان کے اس میں ہے. رمضان میں ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا ہے جو میرا خیال اب الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے شاید پھیل بھی جائے گا. یہ کچھ زیادہ ہو گیا روز بروز کہ 3 دن 5 دن تراویح پڑھ لی، بھلے سے 2 گھنٹے لگے. یعنی ویسے تو نماز کے لیے 5 منٹ نہیں دینے، لیکن 3 دن 2 گھنٹے کھڑے ہو لیے کہ جی 5 پارے پڑھ لیے، 10 پارے. قرآن شریف 3 دن میں یا 5 دن میں یا 6 دن میں ختم ہو گیا. اب پورا مہینہ تراویح بھی نہیں پڑھنی. یہ پہلے سے فارغ ہو لیے کہ اب باقی 25 دن یا 20 دن مارکیٹ میں رہنا ہے، گھر والوں کو بھی ٹائم نہیں دینا ہے، ناشتہ بھی وہیں آنا ہے، سحری بھی وہیں ہے، افطاری بھی وہیں ہے. کیوں؟ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس مہینے میں ہی کمانا ہے جو کمانا ہے، پورے سال کا بجٹ اس مہینے میں نکالنا ہے، اور اس میں یہ بجٹ آخری عشرے میں بڑھ جاتا ہے کہ اب جو نکلنا ہے گاہک واپس نہیں جانا ہے، دینا ہے، گھیرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اگلے سال درمیان میں ایسا کوئی اور سیزن نہیں آئے گا. تو یہ ایک مزاج بن گیا ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہو. یہ بتائیے گا علامہ صاحب، اب انہی دنوں میں تاخیراتیں بھی ہیں، انہی دنوں میں اعتکاف بھی ہے، اور انہی دنوں میں کاروبار بھی زیادہ ہو. اب بندہ کیا کرے؟ انہی دنوں میں عید کی تیاری بھی ہے، انہی دنوں میں یعنی عام آدمی کیا کرے؟ اگر میں وہ کہنا میرے نزدیک رمضان کی اہمیت ہو تو میں 20ویں روزے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لوں، کیونکہ آخری ان 10 دنوں میں تو کمر کس لینی ہے نا عبادت کے لیے. اعتکاف کے حوالے سے بھی، شبان قدر کے حوالے سے بھی، اور اپنی توبہ استغفار. تو یہ تو کمر کسنے والا ہے، کمر کس لیں، اس میں سستی نہیں کرنی. تو 20 رمضان سے پہلے مجھے بچوں کے کپڑوں سے بھی، ان کی چیزوں سے بھی، گھر کے سامان سے بھی فارغ ہو جانا چاہیے تھا. اب شبان قدر کو ڈھونڈنے کو کہا گیا ہے. یہ تو کنفرم نہیں ہے نا کہ جی جو رات گزر گئی تھی یہی شب قدر تھی، یا جو کل آئے گی وہی شب قدر. یہ تو ڈھونڈنی ہے ان 5 راتوں میں، اور 5 راتیں جاگنا چاہیے تبھی ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے ہاں ایک وہ بھی مزاج بن گیا کہ ہم نے 27ویں کو ہی فکس کر لیا. سارے جتنے لوگ ہیں بچی 27، اس کے علاوہ وہ شاید کسی اور رات کو شب قدر مانتے ہی نہیں، ان کے مزاج میں ہی نہیں ہے کہ بس نہیں جی وہ 27ویں تھی، اس کے بعد 29ویں بھی آئے گی، نہیں پتہ. اور پھر آخری رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، جو چاند رات ہوتی ہے، اس میں تو بالکل ہی ہمارا تصور ختم ہو گیا، حالانکہ وہ ان سب سے زیادہ قیمتی رات ہے. چاند رات اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے کہ پورے مہینے اگر کوئی سستی کر گیا ہے، جان بوجھ کے بھی کر گیا یا نادانی میں کر گیا ہے، وہ اس رات بھی توبہ کر لے، عبادت کر لے تو وہ بھی بخشے وہ میں شامل ہو سکتا ہے. ہم اس رات بھی بازاروں کی نظر، اچھا بازاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں رمضان تو نہیں ہے، وہاں تو صرف پیسے کی دوڑ ہے، اس میں کوئی شرعی آداب یا کوئی چیزیں وہ بھی نہیں ہیں. اذان کے ٹائم یا نماز کے ٹائم کوئی لحاظ نہیں ہے. تو ہم اگر غور کریں تو ہم نے شاید اپنے آپ کو مکسچر بنا لیا، نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دین میں پورے ہو رہے
نہ دنیا میں پورے ہو رہے ہیں، اور اس کا اچھا، نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا کردار تعمیر نہیں ہو رہا۔ قرآن شریف کو آپ نے کہا تھا کہ 3 دن سے کم نہیں پڑھا جاتا۔ بہتر یہی ہے۔ وہ بزرگ، وہ ہستیاں جیسے حضرت عثمان غنی، انہوں نے ایک رات میں بھی ختم کیا۔ اب ان کی میں بابت سوچ بھی نہیں سکتا کہ انہوں نے ایک ایک حرف کو صحیح ادا نہ کیا۔ اچھا، یہ ٹھیک ہے کہ پورا رمضان کچھ بھی نہ کریں، عبادات یا تراویح، اور 3 دنوں میں قرآن شریف ختم، یہ بھی تو ہے نا؟ نہیں، قرآن شریف تو روز پڑھنا چاہیے، اس کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں 12 مہینے روز پڑھنا چاہیے، لیکن یہ اس کے نازل ہونے کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں تلاوت زیادہ ہونی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 61 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے اس رمضان میں۔ 61 ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک پورے مہینے کی تراویح میں۔ تو یعنی ممکن ہے قرآن شریف کو اتنا تیز پڑھنا؟ پڑھ لے، صحیح حروف ادا کر لے تو پڑھ لے، لیکن جو نماز میں پڑھاتے ہیں ان کو چونکہ بہت جلدی ہوتی ہے، تو وہ اگر صحیح مخارج جو پرونانسیشن ہے وہ صحیح ادا نہیں کرتا، تو پھر ہم یہی کہیں گے کم از کم 3 دن میں پڑھیں۔ اچھا، جو قرآن شریف پڑھا رہے ہوتے ہیں، پیچھے بھی کسی کو علم ہونا چاہیے؟ اس کے لیے سامع کا لفظ ہے، سننے والا۔ اچھا، ویسے تو پوری تمام مقتدی جتنے ہوتے ہیں سارے ہوتے ہیں سننے والے، لیکن ایک کو خاص طور پر کھڑا کیا جاتا ہے جو خود بھی قرآن یاد کیے ہوئے، جس کو ہم حافظ قرآن کہتے ہیں، تاکہ وہ کہیں متشابہ لگ جاتا ہے۔ متشابہ کا مطلب ملتے جلتے الفاظ ہے، 9ویں پارے سے ایک دم 19ویں میں چلا گیا تو وہ واپس لاتا ہے اس کو۔ وہ ضروری ہے، ضروری ہے کیونکہ اگر غلط پڑ گیا وہ کیا بڑے لائٹر نوٹ پہ مجھے وہ یاد، ایوب خان کے دور میں کیا ہوا تھا، وہ جو جنازہ پڑھا دیا تھا کسی نے، وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ پہلے لوگ چاند ڈھونڈنے کے لیے جہاز میں جایا کرتے تھے، یا ہمارے پتہ ہے یہاں حاضرین کو یا ناظرین کو، پہلے چاند کی تلاش میں، دوربینیں وغیرہ اتنی شاید نہیں ہوتی تھیں، تو چاند کی تلاش میں وہ چاند کی تلاش میں نہیں، گواہیوں کے لیے جہاز، ایک باقاعدہ جہاز میں جایا کرتے تھے، اور وہ کیا ہوتا تھا؟ یہ ہمارا فقہ کا ایک مسئلہ ہے۔ مثلا آپ رہتے ہیں کسی اور شہر میں، میں رہتا ہوں کسی اور شہر میں، ٹھیک ہے، اس زمانے میں کمیونیکیشن لے دے کے اگر تھی بھی تو ٹیلی فون تھا، بالکل صحیح، اور وہ بھی لینڈ لائن، اور اس پر وہ بھی سب کے پاس نہیں تھا۔ اب آپ نے اپنے شہر میں چاند دیکھ لیا، میں بیٹھا ہوں کراچی، تو کتاب القاضی علی القاضی، یہ ایک ہماری ٹرم ہوتی ہے فقہ میں، کہ جس بندے نے گواہی لی ہے اور جس نے آگے دیا ہے، وہ اس کا میری ملاقات ہو اس سے۔ اچھا، تو وہ میرے سامنے جب گواہی دے گا تو میں وہ گواہی ٹیلی فون پہ نہیں پہنچاؤں گا، مجھے جا کے دینی ہوگی۔ اچھا، تو وہ اس وقت لے دے کے یہی تو تھا۔ اب بھی ٹیلی فون پہ ہوتا ہے؟ اب زیادہ ذرائع ہیں، لیکن اب جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ وہاں کے قاضیوں سے بات ہوتی ہے، گواہوں سے بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ گواہیاں قاضی مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ جہاز میں کیسے جاتے چاند؟ وہ کیا چکر تھا؟ اور یہ بھی ہوا تھا کہ ایک دن جو ہے وہ یہ تھا کہ، اور کہتے ہیں لوگ کہ جمعے کے دن 2 خطبے بھاری ہو جاتے ہیں۔ جی بالکل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ جان لینا کہ کیوں بھاری ہوتے ہیں۔ حکمرانوں پہ ہوتے ہیں یا پبلک پہ؟ حکمرانوں پر ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جو حکمران ہوتا تھا وہی عید پڑھاتا تھا۔ اچھا، تو اس کو 2 مرتبہ عوام کی عدالت میں آنا پڑتا تھا اس دن۔ اچھا، اور جس دن وہ آتا جمعہ پڑھنے یا عید پڑھانے تو لوگ اس سے مواخذہ بھی کرتے تھے، تو اس پر اس لیے بھاری ہوتے تھے کہ اس کو 2 مرتبہ عوام کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اب تو ملک میں نہیں ہوتے، تو اب تو کوئی بھاری نہیں ہے۔ اب اس طرح بھاری ہو سکتے ہیں کہ 2 مرتبہ اس کے خلاف دعا ہو سکتی ہے، صبح بھی ہو سکتی ہے، جمعے میں بھی۔ اچھا، اس طرح، لیکن وہ بھاری اس طرح ہوتے ہیں، اس طرح انتظامی طور پر۔ اچھا، یہ آپ جو ہیں وہ اب اتنا بڑا ملک ہے، اور درمیان میں ہمارے
انتہائی محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور ادھر مفتی پوپلزئی صاحب، تو آپ پوپلزئی صاحب، آپ منیب الرحمان صاحب کو فالو کرتے ہیں؟ پوپلزئی صاحب میں شریعت کو فالو کرتا یہ ہوں، منیب الرحمان صاحب نمائندگی کریں یا کوئی بھی شخص جو دین کو جاننے والا ہے. یہ جھگڑا کیا ہے پوپلزئی صاحب کا اور مفتی، مطلب کیا ہے یہ؟ وہ ان کو نظر آ جاتا ہے، ان کو نظر نہیں آتا، کیا مسئلہ ہے؟ اگر ان کو واقعی نظر آتا تو اس علاقے کے پھر کسی اور مفتی کے پاس کیوں نہیں جاتے لوگ، انہی کے پاس کیوں آتے؟ اچھا، میرا ایک سوال. تو کوئی اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ جی ادھر کوئی کھڑا زید اور انا کا مسئلہ ہے. اچھا مطالع، مطلع کی جمع، مطلع جو آپ کا فور ہیڈ ہے، یہ مختلف ہے جغرافیائی لحاظ سے، سب جگہ ایک نہیں ہے. مثلا لاس اینجلس میں اگر سب سے پہلے چاند نظر آیا ان کیس، وہاں سے کتنے گھنٹے کے بعد دوسری جگہ نظر آئے گا، یہ چیز اب مجھے سائنس بھی بتا رہی ہے. میں آبزرویٹری سے بھی مدد لے رہا ہوں، اور دوسرے وہ مجھے ایک ایک منٹ کی رپورٹ دے دیتے ہیں کہ چاند اس وقت پیدا ہو رہا ہے، اب اتنے گھنٹے کا ہو گیا ہے، اب یعنی اس حصے میں نظر آ سکتا ہے، اس حصے میں نہیں. ویدر کی رپورٹ مجھے ساری مل جاتی ہے. مگر شریعت کا حکم ہے دیکھنا ہے، صرف رپورٹ نہیں چلے گی، رپورٹ سے مدد لوں یہ گا. غلط کتنا ہوتا ہے؟ یہ غلط اس طرح ہوتا اس ہے، میں غلطی کئی دفعہ ہو سکتا ہے حاضرین اس بات سے اتفاق کریں نہ کریں، کئی دفعہ وہ چاند دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسری تاریخ کا چاند ہے. ایسا ہوتا ہوگا، اکثر ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے اور ایک روزہ کھایا گیا. اس پہ شریعت نے منع کیا ہے. چاند کے موٹا پتلا ہونے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے تھے، اچھا، تو حضور نے اس بات پر منع کیا تھا کہ اس پہ نہیں جایا کرو. یعنی یہ کوئی اس کی کرائیٹیریا نہیں ہے پہچاننے کا. نہیں، لیکن وہ اگر نظر پہلی تاریخ کا تو ہوتا ہے نا کہ بس آیا اور چل غائب، ایک ہوتا ہے نظر آپ کو بالکل نظر آ رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو 4 گھنٹے پہلے دن میں دکھا دے تو دکھا سکتا ہے، تو پھر اسی لیے اس میں منع اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے. اس پہ بحث اس لیے نہیں کرنی ہے کہ وہ ہمارا کوئی معیار نہیں ہے وہ، اور وہ انتشار بھی پھیلاتا ہے، جی. فتنہ بھی پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھنا ہے تو ایک آدمی کی گواہی کافی ہے. اچھا، کیونکہ رکھنا ہے، اور جب چھوڑنا ہے یعنی عید تو لازمی بات ہے، بہت ذمہ داری کی بات ہے، تو پھر پوری جماعت کی گواہی چاہیے. یعنی ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہوگی. ان گواہوں کو کس طرح گواہی لی جاتی ہے وہ بھی علماء کا طریقہ، وہ حلف اٹھواتے ہیں کس طرح کہہ کے اٹھواتے ہیں، کیونکہ سارا وبال ان پر ہوگا. جتنے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اگر غلط ہو گیا تو سارا وبال ان پر ہوگا، تو اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے. چاند دیکھنے کے مسئلے میں اس وقت بہت سے لوگ یہ جملے کہہ دیتے ہیں، یہ مولوی کیا کریں گے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ابھی تک چاند دیکھنے پہ لڑ رہے ہیں. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اجی رات کے 12 بجے کہاں سے چاند نظر آ گیا جو اعلان رات کو ہو رہا ہے؟ تو چونکہ معلومات نہیں ہے لوگوں کو، یہ جملے کہہ جاتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ میسج چل جاتا ہے کہ مفتی صاحب کی بیوی کے کپڑے نہیں سلے اس لیے کل عید نہیں ہوگی. ہاں، اوپر سے کال آ گئی، وزیر اعظم کی کال، صدر کی کال، کسی کی کال آ گئی، چاند رک گیا. یہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح لوگ شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کے ذہن میں رہے کہ یہ ہمارے ہاں تو بہت عمدہ اہتمام ہے کہ گورنمنٹ دخل نہیں دیتی. اچھا، لوگوں میں تاثر یہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، لوگوں میں تاثر ہے یا نہیں؟ لوگوں میں تاثر ہے کہ یہ کئی اچھا میں وقفے کے لوگوں میں تاثر کیوں نہیں ہے؟ اور دوسرا ایک بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کبھی کبھی چاند کا یہ 10 بجے رات کو اعلان ہوتا ہے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاند کا اعلان ہی نہیں ہو رہا، کہ وہ 7 بجے سے اجلاس جاری ہے. اور پھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لوگوں سعودی عرب میں تاریخ کو عید ہو گئی ہے تو پاکستان میں اس تاریخ کو ہونی ہے، ادھر عید ہو گئی تو ادھر ہونی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس کا بھی کوئی یعنی کوئی ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے یار. لوگ کئی بتاتا ہوں، میں نے تو کبھی کم سے کم سنا، پتہ نہیں بھائی ہمارے اتفاق کرتے ہیں، کبھی بہت ہی لیٹ ہو جاتا ہے چاند، کبھی شام کو آ جاتا ہے 7 ساڑھے 7 بجے. چاند لیٹ نہیں ہوتا.
اچھا وہ گواہیاں جو ہوتی ہیں نا ان گواہیوں کی ان کا جمع ہونا ان کا جمع ہونا اور ان کو ذرا ہمارے تصدیق. تنقیح کہتے ہیں چھاننا. ایک وقفے کے بعد جی علامہ صاحب دوبارہ حاضر ہوتا ہوں اور کامران بھائی آپ کی طرف بھی حاضر ہوں گا اور بہن بھائیوں کی طرف بھی ایک ہدیے کے ساتھ ایک سوال اور ایک ہدیہ ہمارے ساتھ رہے گا. برکت رمضان حاصل ایمان برکت برکت رمضان. خوش آمدید خواتین و حضرات. ایک سوال کے ساتھ حاضر ہو جاؤں, اجازت ہے؟ کہاں آپ اس طرف سے شروع کر لیں, اوپر سے. بھائی آپ ان کو ذرا مائک دیجیے گا, بھائی کو درمیان میں. جی آپ کو. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی, تعارف کروائیں گے؟ جی علی رضا نام ہے میرا. علی حیدر. علی رضا. علی رضا. جی 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 ماشاءاللہ. علی بھائی کیا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ٹیچنگ کرتا ہوں. ٹیچنگ ٹیچنگ. جی ماشاءاللہ. جی اسکول کالج؟ جی جی اسکول سائڈ. اسکول سائڈ. جی جی. آپ یہ بتائیے گا کہ کس کلاس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ میں سیکنڈری لیول. سیکنڈری لیول. جی یہ بتائیے گا کہ بایولوجی کی کتنی شاخیں ہیں؟ سوری بایولوجی. بایولوجی کے چار شاخیں ہیں. اچھا کون کون سے؟ اگر کرنٹ افیئر سے ڈاکٹر صاحب کر لیں تو بڑا بہتر رہے گا. کرنٹ افیئر سے ایکچولی آپ سے بھی ذرا لنک کرتا ہے اور میں بھی کافی آپ کو پسند کرتا ہوں کرنٹ افیئر سے. اچھا ٹھیک ہے جی. زولوجی میں وہ تھوڑا اچھا باٹنی میں زولوجی اور جی جی. اچھا چلیں. اچھا کرنٹ افیئرس. یس بالکل. او ہو جی آئی ٹی کا فیصلہ کیا آنے والا ہے؟ جے آئی ڈی کا ڈاکٹر صاحب یہ رہنے دیں, میں دوبارہ یہ بتائیے کہ آپ اسلام سے متعلق کوئی سوال کر لیتے ہیں. یہ کرنٹ افیئرس جو حالات حاضرہ سے کچھ سوال کر لے ڈاکٹر صاحب. نہیں تو جی جی اسلام سے متعلق نہ کریں. رائٹ بالکل جی کر لیں. جی جی جی. یہ بیان فرمائیے گا کہ علامہ صاحب مجھے دے دیا جناب. بھائی یہ بتائیں جی جی جی. مطاف کس جگہ کو کہتے ہیں؟ مطاف. کوئی بولے گا نہیں دائیں بائیں؟ یہ حج کے دوران یا عمرے کے دوران کوئی جی تعلق اس کا حج عمرے سے ہے. جی جی بالکل جی ٹھیک ہے. جی. بتائیے کس جگہ کو کہتے ہیں؟ جہاں کے عازمین حج جہاں آئی تھنک جہاں ٹھہرتے ہیں. نہیں درست نہیں. اچھا سوری. مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جس پہ طواف کیا جاتا ہے. طواف کیا جاتا ہے. اچھا ایک سوال اور کر لیں کیا؟ دیکھ لیں جس سے کرنا ہو. آپ انہی سے کرنا ہے؟ ذرا آپ ضرور کریں. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام بتائیے. امام اعظم ابو حنیفہ. بڑی معذرت ڈاکٹر صاحب یہ بھی نہیں معلوم. نہیں یہ تو پھر آپ جواب دے دیجئے تو ان کی نعمان ان کا نام نعمان بن ثابت. اچھا جی بھائی ذرا آپ. السلام علیکم صاحب. السلام علیکم جی. تعارف کروائیے گا. محمد آصف نام ہے. محمد آصف. جی جی صاحب. اچھا آصف صاحب یہ بتائیے کہ حرم شریف میں جی جس جگہ پہ حرم شریف میں ایک جگہ ہے جہاں پر ایک پیغمبر کے پیروں کے نشان ہیں, جی وہ جگہ کون سی ہے, اس کا نام کیا اور کس پیغمبر کے قدموں کے نشان ہیں؟
ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ان سے سوال ہے اور وہ سوال ضائع ہو جائے گا، کوئی جواب دے گا تو. حرم جی. شریف میں وہ میقات کہا جاتا ہے، وہ ایک جی. دائرہ ہے کعبۃ اللہ شریف کے پاس، جی اور وہیں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کی کون مطلب سے انبیاء کرام؟ نشان ہے قدموں کے. غالباً موسیٰ علیہ السلام. بیٹا ایک تو اس کو میقات نہیں کہا جاتا، جی جی اور انبیاء کرام کا نہیں، انہوں نے ایک نبی کا پوچھا ہے. میقات اس کو نہیں کہا جاتا. میقات اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے حد ہوتی ہے، آپ وہاں پر احرام کے بغیر نہیں جا سکتے. جی بہت مشکل سوال تھا یہ. مشکل. اچھا مشکل تھا. اچھا معاف کیجیے گا ذرا اگر یہ بھی مشکل- بھائی کو دوبارہ دیجیے گا ذرا. جی جی ڈاکٹر صاحب اسی سوال کا جواب دیں. اسی سوال کا ڈاکٹر صاحب یہ ہسٹری سے ذرا کچھ کم میری انفارمیشن. اچھا بس آپ اس کو آپ چھوڑ دیجئے. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، اوہو، یہ تو میرا خیال ہے کہ سوال بہت ہی سہل سوال تھا. یہ اگر مشکل تھا تو بتا دیں. اوہو اچھا چلیں جی. اب ذرا یہ بھائی کو دیں. ہمارے بھائی جو ہیں ان کی مونچھیں بڑی زبردست ہیں ماشاءاللہ. تعارف کروائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی شاہد قریشی. کیا جی؟ شاہد قریشی. نام کا اثر ہے پھر. اچھا شاہد بھائی کیا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ سر اسکول وین چلاتا ہوں. اسکول چلاتے ہیں؟ اسکول وین چلاتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اس میں بچے ہوتے ہیں؟ جی. ایسے خالی وین چلا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی شخصیات وہاں آرام فرما رہی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ صاحب درست. تشریف لائیے. یہ جو اسکول وین چلاتے ہیں اپنی ہے یا اسکول کی ہے؟ جی سر ذاتی ہے. ذاتی آتی ہے. آپ ہماری طرف سے عمرہ بھی جائیے شاہد صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ قبول کرے آپ کا، اور بہت سی دعائیں آپ کے لیے. سر یقین کریں میں آپ کے سوال سے ہاتھ اٹھا رہا تھا، مجھے یہ سوچ رہا سر میرے کو عمرے کا آپ کو بلاوا، یہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ آپ کو بلاوا ہے. آپ وہاں جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات قبول فرمائے. سب اہل خانہ کے لیے دعا کیجیے گا، اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کیجیے گا، سب کے لیے دعا کیجیے گا، سب مسلمانوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین. آپ کا عمرہ، آپ کی عبادات سب قبول فرمائے. بہت شکریہ اور بہت مبارک ہو. السلام علیکم. کامران بھائی دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجم نارائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجم نارائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے،
یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی یکتائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو۔ علامہ صاحب جلدی ہے سب کو، کسی کچھ کرنے کی جلدی، کچھ جلدی کیوں ہے؟ جلد آپ نے کہا کہ فطرت میں جلدی ہے، جی انسان کس چیز جلد کی باز، جلدی ہے؟ کس چیز کی جلدی ہے؟ پتہ نہیں، اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ نہیں ہوا تو پھر ہوگا ہی نہیں، یہ سمجھتا ہے ابھی نہیں کھایا، میں آیا ہوں کسی شادی میں، اگر آج نہیں کھایا تو دوبارہ کھا ہی نہیں سکوں گا، سارا کچھ پہلے میں لے لوں، سارا کچھ مجھے مل جائے۔ یہ انسان وہ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، یہ اس میں ہوگا، اور جس میں یہ چیز ہے کہ اس کو اندر، جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ انڈیا والے نروان کہتے ہیں، مل جائے، ہم لوگ کہتے ہیں جس کو اللہ کی پہچان مل جائے، پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ عبادات میں ایسے نہیں ہو گیا، میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن بعض دفعہ مساجد میں آپ نے تو بہت دیکھا ہوگا اور محسوس بھی کیا ہوگا، بعض ایسے ہوتا ہے، ایسے گئے جی، وہ مختلف سپیڈز ہیں، نہیں واقعی ہے؟ نہیں، اس میں یہ تو حدیث شریف ہے، ایک شخص آیا تھا، اس نے بہت ایسا جلدی، ہوتا ہے نا بھائیو، اکثر ہوتا ہے نا، ہم لوگ جاتے ہیں اور سمجھ نہیں نوجوان آتا، خاص طور پہ، گئے ایسے، ہاں جی، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اتنی دیر میں پڑھا بھی نہیں جا پڑھا بھی سکتا، نہیں جا وہ سکتا۔ ایک شخص نے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی تھی، تو حضور نے اس کو فرمایا فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو جس تیزی سے پڑھ رہا تھا تو یہ درست نہیں ہے، تو اس نے پھر ٹھہر ٹھہر کے پڑھی۔ ٹھہراؤ کا حکم ہے جی، بعض چیزوں میں بہت زیادہ سنبھل کے کرنا ہے اور صحیح طرح کرنا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ ایک بات اور بتا دوں، بتایا یہ گیا کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پیارا ہے، بھلے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ ایک عمل آپ نے ایک دن میں تو بہت کر لیا، اگلے دن پتہ ہی نہیں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو موسمی عبادت ہوتی ہے نا، ہم تو موسم یا سیزن کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ نہیں، ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، کہ وہ محفل میں سب بیٹھے ہوئے سارے لوگ، یار ایک منٹ ٹھہرنا، میں ذرا 2 نفل جلدی سے پڑھ لوں۔ اب اکثر ہوتا ہے نا اس طرح، جلدی سے گئے وہ فٹافٹ،
کیا اور واپس آ گئے. تو ذہن ادھر ہی ہے, لیکن ایک طرح سے اچھا بھی ہے کہ نفل پڑھ لی ہے, نماز پڑھ لی. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ سوچیے کہ مثال کے ایک طرح سے اچھا بھی ہے, لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یار کیسے پڑھ لی تھی, مطلب وہ بس وہ یہ نہیں اس کو غلط تو نہیں اس کو کہہ سکتے. نہیں اب میں غلط فرض تو بالکل ٹھیک ہوا, لیکن بتایا کیا گیا آپ اس کو دیکھیں نا پوائنٹ, کہ جی ایک عام آدمی گیا بادشاہ کے دربار میں, وہاں اس کا رویہ کیا ہوگا؟ کیا اسی طرح جس طرح وہ اپنے دوسرے ماحول میں پھرتیاں دکھاتا ہے, یا جیسا اس کا گفتگو کا انداز, وہاں سنبھل کے بولے گا, وہاں سنبھل کے کرے گا؟ تو یہ بندہ سوچے کہ میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں, کیونکہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے. حاصل ایمان برکت رمضان. خوش آمدید خواتین حضرات. علامہ صاحب جی بات یہ ہو رہی تھی, ایک تو جلدی کی کہ اس میں ٹھہراؤ لایا جائے. آپ نماز کی جو بات کر رہے ہیں, نماز کا مجھے بتائیے گا کہ نماز کا آگے سے گزرنے کا آگے سے مسئلہ, گزرنا, گھر میں ماں پڑھ رہی ہے یا باپ پڑھ رہا ہے, چھوٹا بچہ جو کم سن, اچھا ایک حکم تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے, 5 سال سے کم عمر بچے کو مسجد نہیں لے جانا چاہیے 4 سال سے, ٹھیک, کیونکہ اس کو خدا نخواستہ وہ کچھ کر دے, مسجد کی وہ چیز اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب سمجھ آ جائے پھر. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ 9 یا 10 سال کا بچہ ہو جائے تو نمازی جو دھکیلتے ہیں بچوں کو پیچھے یا کنارے پہ دھکیلتے ہیں, وہ بچے میں محبت کب آئے گی پھر مسجد سے؟ 9-10 سال کا اگر ہے اور نماز پڑھنی آتی ہے تو اس کو صف میں سے نہ نکالیں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, حضرت امام حسن امام حسین سجدے کی حالت میں نبی پاک پر سوار ہو جاتے ہیں, حدیث موجود ہے, اللہ کا نبی سجدے کو ہی لمبا کر دیتا ہے. تو بچہ اگر آ جائے, سوار ہو جائے, اور ایک ہاتھ سے آپ سنبھال سکیں, دونوں ہاتھ سے نہیں, کیونکہ دونوں ہاتھ والا کام عمل کثیر کہلاتا ہے, زیادہ عمل کہلاتا ہے, اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک ہاتھ سے جو کام آسانی سے ہو جائے وہ عمل کثیر نہیں ہے, اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ آپ ایسا کام کر رہے ہوں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹوپی میری گر گئی, میں ایک ہاتھ سے اٹھا کے پہن سکتا ہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ایک منٹ, تو نماز پڑھ رہا تھا تو تیرا دھیان تو اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا, تیرا دھیان یہ لگا ہوا ہے کہ آگے سے کون گزر رہا ہے کون نہیں گزر رہا. مطلب یہ ایک بات کہتے ہیں لوگ کہ توجہ سے اپنا دھیان اگر اللہ کی طرف لگایا ہو تو یہ کیسے پتا چلا کہ آگے سے بندہ گزر گیا؟ یہ بات تو خیر یہ بہانے کے طور پہ کسی طور پہ یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, جی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, نظر تو آئے گا. اگر کوئی گزر گیا, مرد کے آگے سے عورت گزرے گی یا کتا گزرے گا, جانور گزرے گا تو نماز ٹوٹے گی, ورنہ نہیں. کسی کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی. اتنے ڈسٹینس کے بعد سے یا اس سے پہلے؟ اس سے پہلے. ٹھیک ہے. اچھا بندہ بھی گزر گیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی؟ نہیں, وہ گناہگار ہوگا. وہ گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, میری نماز نہیں ٹوٹی. میرے سامنے شیشہ ہے, مجھے حکم ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نگاہ رکھوں, میں شیشہ نہیں دیکھ رہا, میری نماز میں کوئی اثر نہیں. لیکن میں شیشہ دیکھ رہا ہوں تو پھر میری نماز جاتی ہے, کیونکہ میری توجہ ادھر ہو جاتی ہے. تو یہ اسی لیے مسجدوں میں نقش و نگار کو منع کیا تھا کہ کسی کی توجہ ادھر نہ جائے. آپ نے کہا کہ بچوں کو مسجد نہ لے کے جاؤ 5 سال بہت چھوٹے سے. اچھا, اب گھر میں خاتون نماز پڑھ رہی ہیں اور بچے ہیں, اب خاتون کیا کریں؟ ایک بچہ ادھر گھوم رہا ہے, ایک بچہ ادھر آ رہا ہے, وہ اگر اس کو یہ پتا ہے کہ جی یہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں, اس کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر وہ پلید ہیں, ناپاک ہے, اچھا, پھر مسئلہ ہوگا, ورنہ نہیں.
کیا کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ یعنی مطلب ہے کہ میں بات کروں، میں روکوں ہاتھ سے کسی کو، ایسا بھی دیکھا ہے کہ کوئی آگے سے گزرا بندے نے ہاتھ سے روک لیا اس کو؟ وہ ہاتھ سے صرف ہلکا سا اشارہ کرنا ہے، پورا ہاتھ تان کے کھڑے نہیں رہنا ہے. اچھا ہلکا سا اشارہ کر لیا، میں نے کہا نا عمل کثیر ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے، تو نماز ٹوٹ جائے گی. ہلکا سا اشارہ کہ وہ اس کو شاید معلوم نہیں کہ میں نماز میں ہوں، تو ہلکا سا اشارہ کر کے باندھ دے، اگلا وہ جو ہے فوراً الرٹ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود وہ گزر جاتا ہے تو آپ کی نماز بات کرنا تو بالکل منع ہے نا؟ بالکل. نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، اچھا، نہ پانی پی سکتے ہیں. ٹیلی فون آپ کا موبائل بج گیا تو ہلکی سے ہی اگر آپ کی حرکت سے وہ بند ہو جاتا ہے تو بند کریں گے، جیب سے نکالیں گے اور منہ میں بولیں گے کہ نماز پڑھ رہا. اچھا تو نماز ٹوٹ گئی. اچھا یہ ویسے اکثر ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ اکثر ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور موبائل بجنا شروع ہو گیا. بند کرنا چاہیے، خاص طور پہ کیونکہ اس کی رنگ ٹون میں موسیقی ہوتی ہے، اور مسجد میں ایسی گھڑی لگانا جائز نہیں ہے جس میں موسیقی ہو. موسیقی اور بہت ہی عجیب و غریب موسیقی ہو، پھر تو وہ ڈھونڈ رہا ہے جیبوں میں اور فون نہیں مل رہا. یہ اکثر سب کی نماز خراب ہو رہی ہے، سب کی نماز خراب ہو رہی ہے. تو پھر تو بند، اس کو ڈھونڈ کے پہلے بند کرے نا، وہ توڑ کے پھر دوبارہ باندھے نہیں توڑ کے باندھے. اچھا نماز توڑنے کا کیا حکم ہے کہ کب ڈاکٹر نماز صاحب، توڑی جائے؟ اسلام بہت نیچرل ریلیجن، عورت نے دودھ ابلنے کے لیے رکھ دیا، ذہن سے نکل گیا، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھتے ہوئے اس کو یاد آ گیا کہ میں نے دودھ رکھا ہے، اچھا وہ گر نہ جائے، اس کو حکم ہے نماز توڑے اور دودھ بچائے. اللہ اکبر. اچھا واہ، حکم ہے یہ، اچھا نقصان نہیں اسلام چاہتا. اگر بھولے سے، جان بوجھ کے نہیں کہ پہلے دودھ چڑھائے اور پھر نماز شروع کرے، بھول گئی تو وہ دودھ بچانا ہے. اسلام وہ بھی نقصان آپ کا نہیں چاہتا. دروازے پہ دستک ہوئی تو نہیں، اگر اتنا پتا ہے کہ کوئی چلا جائے گا واپس اور اس کے لیے راستہ نہیں اور مجھے دیر لگنی ہے اور میری پہلی رکعت ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، توڑ دوں گا پھر دوبارہ آ کے باندھ دوں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے میں کروں. اچھا. اور ٹیلی فون کوئی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، بعد میں آپ وہ کسی زمانے میں ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی ہے. اب نہیں ہوتی، اب وہ میسج کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا نماز توڑنے کا کیا ہے طریقہ؟ نماز موذی جانور آ گیا، نہیں توڑی کیسے جائے؟ نماز توڑے کیسے؟ آپ کا منہ اور سینہ جب پھر جاتا ہے نا تو نماز ویسے ہی ٹوٹ جاتی ہے. اچھا، قبلے سے آپ کا سینہ پھر گیا. اس کا طریقہ ہمیں شریعت نے بتا دیا کہ اگر نماز توڑنی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ٹوٹ گئی. نماز ٹوٹ گئی اور پھر آ کے نماز دوبارہ پڑھ لی. اس کی کوئی سزا، کوئی کفارہ کچھ نہیں؟ اگر نماز توڑ لی، اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو میں توبہ کر لوں، توبہ کر لیں، اور اگر میں نے مجبوری کیا تو اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. نماز پڑھ لو، نماز دوبارہ پڑھ لیجئے اور توبہ کر لیجئے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پانی کو، آگ کو کون سی چیز بجھاتی ہے؟ پانی. پانی صاف ہوگا تو بھی آگ بجھے گی، پانی گدلا ہوگا تو بھی آگ بجھے گی. ایم آئی رائٹ؟ بالکل صحیح ہے نا؟ بالکل صحیح. تو ہماری نمازیں صاف پانی نہ صحیح، گدلا ہی صحیح، آگ تو بجھائیں گی. پڑھتے رہنا چاہیے. نہیں معلوم کون سا سجدہ قبول ہو گیا اور بات بن گئی. اور میں کسی دوسرے پر انگلی نہ اٹھاؤں. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو یہی کہ شکر ہے پڑھ رہا ہے. شکر ہے پڑھ رہا ہے. میں تو پڑھ ہی نہیں رہا. آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں. جی. لطیفے سے مراد نازک بات ہے، جھوٹی بات نہیں. حضرت امام غزالی دو بھائی تھے، امام محمد غزالی اور امام حامد غزالی. اچھا. دونوں بھائی تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. اچھا. والدہ کے پاس شکایت آ گئی. امام محمد غزالی بہت بڑے عالم، حجت الاسلام ان کا ٹائٹل. آ کے اماں جان سے کہا کہ اماں یہ میرا بھائی ہے حامد، یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ کیا کہیں گے کہ کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی بھائی میں. جب سگا بھائی نہیں پڑھ رہا ہے تو کوئی بات ہوگی نا، تو یہ اس طرح کر رہا ہے. ماں نے بیٹے سے پوچھا حامد سے، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ ان کا یہ نماز میں بھی مسئلے سوچتا رہتا ہے.
اس کو نماز میں بھی مسئلے یاد آتے رہتے ہیں تو یہ نماز میں بھی مسئلے سوچتا رہتا ہے، میں اس لیے نہیں پڑھتا۔ ماں نے کہا بیٹا پڑھ لیا کر، اگر اس کا دھیان مسئلوں میں رہتا ہے تیرا دھیان اس میں رہتا ہے۔ اچھا ان کی ماں تھی نا، ٹھیک ہے، دونوں ایک جیسے ہی ہو، پڑھ لیا کرو۔ لیکن میں اس سے بتانے کا مقصد یہ کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہانے کرتے ہیں نماز کے، سوائے اس کے کہ جس کے عقیدے خراب ہوں گے اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے ہم، کفر و ایمان کا فرق پایا جائے، یا یہ پتا ہو کہ یہ شخص سر عام ایسا گناہ کبیرہ کرتا ہے، میں نے دیکھا ہو اس کو کرتے ہوئے، پی لیتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ ہمارے ہاں ہم نے اس مرکزیت کو توڑ دیا، نمازی آتے تھے ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے تھے، مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری وہ ایک طرح سے سوشل اسمبلی ہو جاتی تھی، خبر گیری ہوتی تھی۔ اب ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ مسجدیں تھیں وہ محفوظ جگہیں تھیں، اب وہ بھی ہم نے ان کو کیا بنا دیا ہے جو ہمارا حال ہے۔ تو خواتین اس بارے میں زیادہ سستی کر جاتی ہیں کہ رمضان آیا ہے، ان کی ڈیوٹی تو جی سموسے پکوڑے بنانا ہے، کیونکہ پکوڑوں کی فضیلت شاید ہو سکتا ہے قرآن میں آئی ہو، لازمی کر لی ہے ہم نے، پتہ نہیں کہاں سے۔ حالانکہ تلی ہوئی چیز بہت زیادہ نقصان دیتی ہے فاقے کے بعد، لیکن ہم شوق سے کھاتے ہیں۔ تو وہ خواتین جو نماز چھوڑ کر یہ باورچی خانے میں لگی رہیں یا بچوں میں لگی رہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ وہ فرض ہے، وہ معاف نہیں ہے۔ اور مرد حضرات چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے یہ نہ سوچیں کہ اس سے وقت گزر جائے گا، کل قیامت میں جواب دینا ہے۔ کھجور سے روزہ کھولنا بہت زیادہ، یا نمک سے روزہ کھولنا یا پانی سے نمک روزہ کھولنا؟ کھجور کے بارے میں شاید میں نے آپ سے پہلے شروع دنوں میں ذکر کیا تھا، اس کو انسان کی پھوپھی کہا گیا ہے۔ انسان کی پھوپھی؟ پھوپھی ہے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے جو مٹی اللہ نے زمین سے منگوائی تھی، ان کا خاکی پتلا تیار کرنے کے بعد جو بچ رہی اس سے کھجور بنائی ہے، اس لیے اس کو انسان کی پھوپھی کہا گیا۔ اچھا، اور اس میں سب سے زیادہ آئرن ہوتا ہے، فولاد۔ جب آپ اس کو منہ میں رکھتے ہیں تو یہ فوراً آپ کو انرجی دیتی ہے، تو یہ بہترین چیز کہ اگر آپ اس کو کھائیں تو آپ چونکہ بہت فاقہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے کے بعد لیتے ہیں تو یہ آپ کو فوراً توانائی دیتی ہے۔ پانی کو پاک کہا گیا ہے، حالانکہ پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیے، اکٹھا پیے گا تو وہ نڈھال ہو جائے گا اس وقت۔ رہا نمک، تو نمک چونکہ کہتے ہیں کہ جی پسینہ زیادہ نکل گیا یا رہا تو وہ کم ہو گیا تو اس میں نمک لے لیں، لیکن سب سے اچھی چیز کھجور ہے کہ اس سے روزہ کھولے۔ اچھا، یہ ایک سوال اپنی جگہ رہ گیا اور اس کا ظاہر جواب کسی کے پاس بھی نہیں کہ بندے کو جلدی بڑی ہوتی ہے۔ جلدی کا جواب تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں بندے کا مزاج نہیں بدل سکتا۔ ہاں، کچھ ٹھہراؤ، اور ان دنوں میں بہت جلدی ہو جاتی ہے، جلدی بھاگو، گھر جاؤ، پہنچو، نکلو، یہ کرو، وہ کرو، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ بھی دنیا گھومے ہوئے ہیں، آپ ٹریفک سے کہتے ہیں لوگوں کا مزاج پتہ چلتا ہے۔ کہاوت ہے کہ کسی ملک کے لوگوں کا مزاج معلوم کرنا ہو تو ان کی ٹریفک کا حال دیکھ لو۔ ہمارے ہاں لین میں چلنا تو عادت ہی نہیں ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ لڑائی اس لیے ہو گئی کہ روزہ لگ رہا تھا۔ اکثر لڑائی اور بدتمیزی اور گالم گلوچ کی وجہ یہ بیان ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے کہ جی وہ اسی لیے یار وہ روزہ لگ رہا تھا اس لیے تھپڑ مار دیا۔ یہ اس طرح ہوتا ہے۔ جی، ہم ڈسپلن کے، نظم و ضبط کے عادی ہی نہیں ہیں۔ تو روزہ لگنے سے لڑائی کیسے ہو گئی؟ وہ غصہ آتا ہے نا، پانی نہیں پیا ہوا آپ نے تو گرمی ہے، تو گرمی میں نکال دیا آپ نے، حالانکہ روزے کے معنی چپ رہنا بھی ہے۔ روزے میں تو انسان کو، اور یہاں تک کہ کوئی دوسرا لڑے تو اس کو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، کیا مطلب یہ لڑنے کی کیفیت نہیں، مگر ہم کر بیٹھتے ہیں اور اپنی ثواب کو زائد۔ اور غصے کے بارے میں ایک حدیث بہت پیاری ہے کہ اس کی ابتدا حماقت سے ہوتی ہے، انتہا ندامت پہ ہوتی ہے۔ انتہا ندامت پہ ہوتی ہے، لیکن روزے میں غصہ زیادہ آتا ہے۔ آتا ہے، خالی پیٹ ہے نا، آپ پانی نہیں پیا ہوا،
غصہ آئے گا تو غصہ پی لیں غصہ پی لیں تو یہ تو ہاں، لیکن غصہ بہت آتا ہے جی آتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے غالباً. لڑائیں شروع ہو جاتی ہیں سڑکوں پہ، ادھر دائیں بائیں، روزہ لگ رہا ہے، روزے میں تھپڑ مار دیا، گھر پہ لڑائی ہو گئی. اب ہمیں پتہ ہے ہماری ٹریفک کا حال. اب وہ وارڈن جو ہیں وہ بیچارے اتنے تو رکھے نہیں ہوئے کہ پورے کراچی کو وہ پورے ہوں. جہاں جہاں کھڑے ہیں وہ اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر طرف سے گاڑی لے آتے ہیں دوسروں کا راستہ بند کر کے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ٹریفک جیم ہو گیا، گورنمنٹ انتظام نہیں کر رہی تو میں ہی ساتھ دے دوں. ہم دنیا میں پھرے ہیں، اگر کہیں ٹریفک جام ہوتا ہے مجال ہے دوسرے آ کے بیچ میں پھنسا دیں. زبردستی عیدی رشوت ہے. کیا زبردستی؟ مطلب آپ کی، میں پولیس والا ہوں اور میں نے آپ کی موٹر سائیکل روک لی اور کہا کہ مولانا صاحب عیدی دو عیدی دو اور آگے جاؤ. یہ کیا رشوت ہے یا یہ بھتہ ہے یا کیا ہے؟ نام عیدی ہے اس کا. وہ عیدی رکھ لے کچھ ہے تو جائز نہیں. جائز نہیں ہے. نہیں ہے. آپ ویسے اس کی مدد کر دیں، تحفات سمجھ کے دیں. لوگ اپنے ارد گرد کہ بھئی پولیس والے ہیں کہ لو بھئی تمہاری عیدی خود دیں، وہ اچھی بات ہے. زبردستی عیدی وہ نہیں مانگ سکتا، وہ نہیں مانگ سکتا. زبردستی فطرہ، زبردستی عیدی، زبردستی زکوٰۃ. جی ہمارے اسی شہر میں گن پوائنٹ پہ لیا جاتا تھا، نہیں دیتے تھے تو پھر اس کا انجام بھی ہوتا تھا. لیکن آپ کر نہیں سکتے. نہیں یہ تو مجھے بالکل عیدی دیں. بالکل نہیں سوال. اچھا. کسی سے میں کچھ، یہاں تک کہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان بھی جو ہے عیدی شریعتاً ہے، تحفہ ہے، محبت ہے. لیکن عیدی کی کوئی حیثیت نہیں. لفظ عیدی تو ہم نے ایجاد کیا ہے. اچھا عید ہے تو عیدی عید میں تحفہ دیتی ہے، محبت سے تحفہ دیتی ہے. محبت اور تحفے تھے. وہ حدیث شریف ہے کہ تحفے دیا کرو محبت بڑھتی ہے، لیکن رشوت کے طور پہ نہیں کہ باس کو دے رہے ہیں اچھا، یا امیر رشتہ دار کو دے رہے ہیں، غریب کو نہیں دے رہے، وہ والی بات. اور واپس کرنے کا گناہ ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کوئی، لیکن یہ نوٹ کیا ہے کہ میں نے 10 روپے دیے ہیں تو مجھے 20 روپے آئیں گے، دیٹس رانگ. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. کیلکولیشن تو کرتے ہیں ویسے. جی وہ تو ہمارے ہم نے ہاں 10 روپے دیے تھے، اس نے 20 روپے دیے، یہ تو ساری زندگی رہتا ہے دل میں. پنجاب میں مشہور ہے کہ وہ لوگ جو آتے ہیں شادی میں تو وہ دیتے جاتے ہیں تو وہ گنتا جاتا ہے. لوگوں نے لطیفہ بنایا، لسٹ بنتی ہے باقاعدہ کس نے کیا دیا. وہ کہتا ہے وہ نوٹ کرتا رہتا ہے کہ ابھی ہاں اتنے پیسے پورے ہو گئے کہ کھانے کی رقم پوری ہو گئی تو ہی کھانا کھولتا ہے، ورنہ نہیں کھولتا نہیں. اور لکھا تھا، باقاعدہ ایڈ بھی ہوتا ہے، وہ لکھواتے بھی. وہ لکھوانا ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، کوئی حرج ہم نے نہیں یہ ہے، تحفہ دیا، کوئی حرج تو نہیں. چلے. لیکن یہ نا کہ اس امید پر دینا کہ یہ واپس دے گا، یہ غلط ہے. ویسے وہ کرے اپنے طور پر جتنا، لیکن اب اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس نے 500 دیا ہے تو مجھے 100 بڑھا کے ہی دینا ہے. رمضان کے آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں مجموعی طور پہ معاشرے میں گناہ زیادہ بڑھتا ہے یا ثواب؟ ڈاکٹر صاحب میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے. میں لوگوں کی نیتوں پہ بدگمانی نہیں کرنا چاہتا. مجھے دونوں رخ نظر آتے ہیں. گناہ بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ثواب بھی بڑھ رہے. دونوں رخ نظر آتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ غفلت بڑھ گئی ہے. غفلت بڑھ گئی ہے. اور اس کا اثر جو آتا ہے وہ پالیٹکس سے بھی آتا ہے، وہ گورنمنٹ کے پالیسی سے بھی آتا ہے، رویوں ہر طرف سے. جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں ہر طرف سے آتا ہے. خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد ایک سوال کے ساتھ دوبارہ آپ کی طرف حاضر ہوں گا، اور کامران بھائی آپ سے بھی کچھ کلام سنیں گے، اور علامہ صاحب سے بھی ایک دو اہم باتیں جو رہ گئیں وہ یہ ہیں، آخری اشیاء کے حوالے سے ہیں، کیونکہ آخری چند دن ہیں. تو اب ان چند دنوں میں لوگ کیا کریں، کیا کرنا چاہیے لوگوں کو آخری چند دنوں میں؟ بہت سے کام کرنے تھے، رہ گئے، روزے چھوٹ گئے، بعض دن رہ گئیں، تیزی آ گئی، آخری دن ہیں. اب آخری دنوں میں کیا کریں؟ خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. حاصل ایمان برکت رمضان، حاصل ایمان برکت رمضان.
خوش آمدید خواتین حضرات. اور ایک سوال جی ان کو دیجیے گا مائک. جی السلام علیکم. تعارف کروائیں گے؟ ایمان احسان. سورہ قدر قرآن شریف کے کس سے پارے میں؟ 30ویں پارے میں. 30ویں پارے میں. جواب درست ہے آپ کا. بالکل. مشکل سوال تھا؟ آسان تھا؟ آئی گیس ایزی تھا. آسان تھا. مشکل پوچھنا چاہیے. مشکل پوچھوں اور یا اسی پہ ان کو ہدیہ پیش کر دیا جائے گا؟ بتائیں جی. اسی پہ کر دیں. تشریف لائیے امام صاحب. یہاں سے اٹھا کے ان کو دیتا ہوں پھر ان کو پہلے یہاں سے اٹھا کے دیتا ہوں پھر ادھر سے بھی دیتا ہوں. گاڑی کو پہلے میں یہاں سے اٹھا کے دوں گا پھر ان کو بہن آپ کے لیے یہ میکس صابن جو ہے چلے گا؟ چل جائے گا؟ اگر میں ڈیزرو کرتی ہوں صحیح ہے. آپ لیجئے گا اور اس کے ساتھ آپ ہماری طرف سے عمرے پہ بھی جائیں. تھینک یو. ٹھیک ہے. بہت آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ خیریت سے آپ کو لے کے جائے. اور میں سے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ صابن کے اوپر کیا رسپانس آتا ہے, تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ خیریت سے آپ کو لے کے جائے اور آپ کی عبادات قبول فرمائے. بہت شکریہ. یہ بھی لے جائیں. یہ بہن یہ ساتھ ہے, یہ ساتھ ہے, یہ ساتھ ہے, یہ ساتھ ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کامران بھائی ایک کلام کی فرمائش ہے اور پھر وہ بات وہیں اٹکی ہوئی ہے اصل میں کہ انسان جلدی میں, اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بیاں ہوا ہے کہ انسان جلدی میں. جی بالکل جلد باز ہے. اپنی زندگی سے ہر چیز میں جلدی میں. وہ میں نے کہا نا, جہاں اس کو سمجھ آ جائے گی پہچان جائے گا, کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو یہ عرفان ذات کہتے ہیں اس کو ہم, اپنی پہچان. جب یہ ہو جاتی ہے انسان میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے کہ میرا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جہاں اور یہ بھی اہم کہ کہاں جلدی کرنی ہے کہاں ٹھہرنا ہے. یہ بھی فرق اس کو محسوس ہو کہ کس کام میں مجھے جلدی فوراً کر لینا چاہیے جی, اور کس کام میں یعنی الٹ طرف نہ چلا جائے. بالکل کہ وہ اب وہ 5-6 کام جن میں جلدی کرنا ثواب. ویسے تو کہاوت ہے نا, جلدی کا کام شیطان کا. لیکن مثلا نماز کا وقت ہو جائے سستی نہ کریں. اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ حج کر سکتے ہیں, انتظار نہ کریں کیونکہ عمر کا بھروسہ نہیں. بچی بالغ ہو گئی ہے, مناسب رشتہ آ گیا, فوراً کر دیں, دیر نہ کریں. قرض لیا ہوا رقم جمع ہو گئی ہے, فوراً ادا کریں, دیر نہ کریں. مگر ان سارے کاموں میں دیر. ابھی بچی کی عمر ہی کیا ہے, ابھی کون سے گناہ کیے ہیں جو حج کر لیں. ان تمام کاموں میں دیر کر رہے ہیں جن میں جلدی کرنی چاہیے. اب ذرا دیکھیے گا, اس پر غور کیجئے گا کہ یہ وہ کام جن کو جلدی کرنا تھا ان میں ہم نے دیر کر دی. یہ جو جلدی کا مزاج ہے وہ اس لیے کہ اس کی طلب زیادہ ہے, اس کی طلب زیادہ ہے اور اس طلب سے وہ خوش نہیں ہو رہا. بخاری شریف میں روایت کہ انسان کے پاس سونے کی ایک وادی, صرف ٹکڑا نہیں پوری وادی, ویلی ہو تو کہے گا 2 ہو جائیں, 2 ہوں گی تو کہے گا 4 ہو جائیں. ملٹیپلائی کرتے ہیں نا. فرمایا انسان کے منہ کو مٹی کے سوا کچھ نہیں بھر سکتا. واہ, قبر کی مٹی. اب وہ قبر کی مٹی کہہ لیں یا ویسے مٹی اس کے منہ میں ڈال, اور اس کے سوا کیسے چپ ہوگا وہ مانگنے سے. یعنی اس کی وہ طلب ختم نہیں ہوگی. اور اس کو بھی یہ نہیں کہ 1 کی 2, ملٹی پلائی کرتا چلا جائے گا, بڑھتی ہوس بڑھتی چلی جائے گی. اور شیخ سعدی نے فرمایا تھا طمع را سے حرف است ہر سہتی. طمع کے 3 حرف ہیں, نقطے سے بھی خالی ہے. ہوس, ہرس, طمع, ان میں نقطہ بھی نہیں ہے. تو یہ کرو گے تو ملے گا کیا؟
کامران بھائی ایک کلام کی فرمائش آپ سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. حدود تائید صدرا حضور جانتے ہیں. حدود تائید صدرا حضور جانتے ہیں. حدود تائید صدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. پہنچ کے سدرات روح الامین یہ بولے. پہنچ کے سدرات روح الامین کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. اسی لیے تو صحابہ انہی سے پوچھتے تھے کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے. سکھائی بات یہ سرور ہمیں صحابہ نے کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں. کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا راستہ
हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लम्हा साहब, सदका जारिया, आपसे पहले भी बात हुई इस मौजू पे, और आपने कहा कि उसमें कोई स्कूल बनवा दिया, कोई कुआं खुदवा दिया, बच्चे तालीम अच्छी बच्चों की कर दी, ये सारा कर दिया, कुरान छपवा दिए, दीनी किताब दे दी है, कोई मस्जिद बनवा दी है, किसी का ऐसा मतलब इमारत जिसमें लोग आराम करें, मोटल जिसको कहते हैं। वो कौन से मामलात हैं जिनका गुनाह मरने के बाद गुनाह जारिया, हर वो गुनाह जिससे एक शख्स से दूसरा मुतासर हो जाए, मतलब मेरी ज़ात तक ना रहे। अच्छा, मसलन मैंने कोई ऐसा काम सिखा दिया लोगों को जिससे उनकी तवज्जो इबादत से हट गई, नेकी से हट गई, और वो उस तरफ चल निकले, जैसे प्ले कार्ड्स जिसने भी बनाए हैं, ये गुनाह जारिया है। कौन से प्ले कार्ड्स, ताश जिसको कहते हैं, ताश। अच्छा, जिसने भी बनाए गुनाह जारिया है। जब तक ताश चलता रहेगा उसको आपको वक्त ज़ाया हो रहा है, हुकूक ज़ाया हो रहे हैं, उसमें जुआ चल रहा है और क्या कुछ हो रहा है। ताश खेलना तफरीह नहीं है, नहीं, यानी तफरी नहीं है, तफरीह नहीं है ताश खेलना। बिल्कुल। शरीयत में तो बुनियादी तौर पर खेल की इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन कौन से खेल जो आपकी सेहत को बनाए और आपकी हिफाजत में मददगार साबित हो। दौड़ लगाना, घुड़सवारी, तीर अंदाजी, स्विमिंग, इनको इस्लाम कहता है कि ये करें। क्रिकेट, डॉक्टर साहब, उसकी वजह से कितने पैसे कौम के और कितना सरमाया लग रहा है, अगर उसको देखूं तो मैं बिल्कुल इजाज़त ना दूं। जुनून की हद तक ना हो, तफरीह की हद तक हो, मगर मुल्कों के मुल्क उस पर सरमाया कितना लग रहा है और कितने उससे असरात दूसरे नेगेटिव ज़ाहिर हो रहे हैं। मैं पाकिस्तान पर हैरान हूँ कि हमारा कौमी खेल हॉकी है, उसको हम तवज्जो तक नहीं दे रहे, उसको हमने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। कौमी खेल सही है हमारा, बज़ाहिर खेल तो है ना, अगर आप खेल पे आए तो फुटबॉल भी है, हॉकी भी है, सब कुछ है। ये वो खेल हैं जिनमें हम अपनी सेहत नहीं बनाते। इस्लाम उन खेलों नहीं, क्रिकेट में तो बनती है। कौन सी बनती है? रोज इंजरी होती है, रोज अनफिट होता है। नहीं, लेकिन भाई आप देखें, मुझे टेनिस है, लॉन्ग टेनिस है, ठीक है, हाथ खराब हो जाता है आपका। ये आदमी खाना खिला रहे हैं, तकरीबन सैलानी काम कर रहे हैं कराची में, काम कर रहे हैं, जबरदस्त, माशाल्लाह। तकरीबन 1,25,000 लोगों को पूरे पाकिस्तान में हम खाना खिला रहे हैं। 1,25,000 लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और यानी 2 वक्त का खाना? अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम का खाना खिला रहे हैं। अच्छा, क्या खिलाते हैं? खाने के अंदर बकरे का गोश्त होता है। अच्छा, ये सालन बना हुआ? सालन बना हुआ होता है, फिर इसके साथ अलग अलग दाल होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं वीकली। अच्छा, तो 1,25,000 लोगों को खाना खिलाने के लिए देगें कितनी बनती हैं? देखिए, तो तकरीबन कराची के अंदर तकरीबन हमारे पास जो सेटअप है, इसी तरह फैसलाबाद में है, लाहौर में है, हैदराबाद में है, अभी हमने इस्लामाबाद में भी है हमारे पास। कराची में कितना अंदाजा? कराची के अंदर तकरीबन हमारे पास कितनी मराकज़ कितनी जगह है कराची में? कराची में खाना खिलाने के तकरीबन 27 से ज़्यादा मराकज़ है। 27 से ज़्यादा है, माशाल्लाह। और उसमें कोई भी चला जाए तो खाना? हाँ, कोई भी चला जा सकता है। अच्छा, तो कितना, ये कैसे मैनेज कैसे होता है? मैनेज तो अल्लाह ही करवा रहे हैं, बाकी हमें अल्लाह ताला ने पसंद कर लिया, इसलिए हम काम कर रहे हैं सारे लोग। हमारी टीम है पूरी इसकी। अच्छा, तो वो पूरी टीम उसके ऊपर पीछे लगी हुई होती है, काम करती है। तो वो खाना भी आप खुद ही बनाते हैं? खाना भी इन हाउस है, हर चीज़ सिलाने की अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही हम कर रहे हैं। लोग सदके के बकरे देते हैं, उसी के गोश्त से हम खाना बना रहे हैं। अच्छा, और वही जो गोश्त बचता है वो गरीबों में तकसीम भी होता है। अच्छा, और 1,25,000 लोग खाना खाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि खाना खत्म हो जाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, कभी कम नहीं हुआ, ज़्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ है। अच्छा,
اور وہ دونوں دفعہ پکتا ہے دن میں؟ دونوں دفعہ پکتا ہے بالکل. اچھا، ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں آتے وہاں پہ، سفید پوش ہیں، ان کے ہم نے کارڈز بنائے ہوئے ہیں الحمدللہ. ایسے علاقوں کے اندر جیسے بہت سارے علاقے ہیں کراچی کے، وہاں ہم ہماری برانچز ہیں، وہاں کارڈ بنا دیے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں کھانا لے کے چلے جاتے ہیں. کھانا ان کو تیار پیک پڑا ہوتا ہے؟ پیک پڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور فیملی اگر ہے؟ ہاں پوری فیملی کا ہی ہوتا ہے، 5 آدمی کا 6 آدمی کا وہ کھانا لے کے جاتے ہیں ڈیلی. ماشاءاللہ. اچھا، اور سارا کا سارا جو ہے یہ احتیاط پہ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سارا احتیاط پہ ہو رہا ہے. اور کھانا ہم جو جتنا بھی کھلا رہے ہیں اس کے اندر زکوٰۃ کے پیسے الحمدللہ کوئی استعمال نہیں ہوتے ہیں. زکوٰۃ ہم سارے دوسرے چیزیں، ایجوکیشن ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، اسی کے اندر استعمال ہوتا ہے. باقی زکوٰۃ کے پیسے ہمارے کھانے میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوئے الحمدللہ. کھانے کے پیسے لوگ دے جاتے ہیں، اسی سے کھانے کا سسٹم چل رہا ہے الحمدللہ. کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں آپ کے؟ کوئی بجٹ؟ تقریباً مہینے کے 1 کروڑ روپے ہے. مہینے کے تقریباً ہمارے 3 کروڑ سے زیادہ ہے. 3 ارب روپے کا خرچہ ہے سال کا ہمارا. 3 کروڑ روپے مہینہ؟ تقریباً 3 ارب روپے کا خرچہ ہے سالانہ سال کا. تو 3 ارب روپے سال میں آپ کھلاتے ہیں 1,25,000 لوگوں. صرف یہ کھانے کے ہٹا کے بتا، کھانا اس کے اندر شامل ہے لیکن کھانے کے پیسے تو زکوٰۃ میں نہیں آتے. 3 ارب روپے کا ہمارا سالانہ بجٹ ہے. اس سے زیادہ کا ہی ہوتا ہے، 3.5 سے زیادہ. اور کیا ہے اس کے اندر؟ ہم ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس ہاسپٹلس ہیں. لیکن اصل آپ کا دسترخوان ہے. دسترخوان سے ہم مشہور ہیں الحمدللہ. اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، کھانا کھلاؤ اور قیدیوں کو چھڑاؤ. تو یہ پہلا ہمارا کام ہے جو پبلکلی نظر آ رہا ہے. ایجوکیشن کے اندر الحمدللہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ آئی ٹی کے اندر اس وقت ہم 10,000 بچوں کو ٹریننگ دینے کا ہم نے آج سے 3 سال پہلے ہم نے سوچا تھا 2014 کے اندر. تو ہم نے 2014 سے لے کے آج تک ہمارے پاس 4,000 بچے اس وقت ہمارے پاس آ چکے ہیں. اور ہمارا ٹارگیٹ ہے 10,000 بچوں کو جو ہم موبائل ایپس وغیرہ جو ہے نا اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں. کتنے سال ہو گئے اس کو؟ تقریباً 99 سے ہم نے اسٹارٹ کیا الحمدللہ. سیلانی سے مراد؟ سیلانی الحمدللہ ایک بزرگ کا نام ہے جو بہاولپور سے آگے خانقاہ شریف ایک جگہ ہے، وہاں ہے، ان کا نام ہے، اس کی نسبت سے ہم نے رکھا تھا ادارے کا نام. اچھا ماشاءاللہ. اچھا، اور 1,25,000 لوگ کھانا کھا رہے ہیں. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ہاں جس طرح ہوٹلز کے اندر ہوتا ہے، بس آئیں گے، ہمارے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سرونگ کرتے ہیں. کتنے رضاکار ہیں ہمارے پاس؟ تقریباً 2,000 سے زیادہ لوگ ہمارے پاس ان ہاؤس کام کر رہے ہیں. ان ہاؤس. ان میں سے آپ تنخواہ بھی دیتے ہیں؟ سب تنخواہ پہ ہی ہیں. سب تنخواہ پہ ہیں. جب ہمارے جو ٹرسٹیز ہیں اور مینیجنگ بورڈ کے ممبر ہیں اور وہ ساری چیزیں، وہ لوگ جو ہے والنٹریلی کام کرتے ہیں. وہ والنٹری کام کرتے ہیں. باقی والنٹر الگ ہیں دوسرے، وہ کام کرتے اچھا، ہیں. مستقل ڈونرز ہوں گے؟ ہاں مستقل ہیں الحمدللہ، جو مستقل عطیات دیتے ہیں الحمدللہ. کون دے کے جا رہا ہے؟ ہر بندہ دے کے جا رہا ہے. اچھا الحمدللہ ہر بندہ دے کے جا رہا ہے. جو آتا ہے وہ دیکھتا ہے کام اور دے کے چلا جاتا ہے. اچھا، تو آگے کیا پلان ہے؟ یہ تعداد بڑھے گی؟ الحمدللہ ابھی ہم پاکستان کے اور شہروں میں بھی جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ہمیں الحمدللہ یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ کراچی کے اندر سب سے پہلا دسترخوان کراچی کے اندر سیلانی لگایا. آج ہمارا کام بانٹنے کے لیے تو دوسرے لوگ ہیں، تو ہمارے لیے اور آسانی ہو گئی ہے. دیکھیں اس کے باوجود بھی لوگ کم نہیں ہوئے کھانے کے لیے، لوگ بڑھ ہی رہے ہیں. غربت بڑھ رہی ہے یا لوگ؟ انفلیشن تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح لوگوں کی. اب 10,000 سے لے کے 50,000 جس کی تنخواہ ہے وہ بھی میرے حساب سے وہ ہمارے دسترخوان میں کھانا کھا سکتا ہے. اب وہ مجھے بتائیں 50,000 کی تنخواہ ہوگی تو اس کے آنے جانے کے ٹریول، اس کے بچوں کی ایجوکیشن وہ کس طرح پوری گا. ہمارا پہلے دن سے مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو اچھی خوراک کھلا سکیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو 2 ٹائم کا کھانا ہمارے دسترخوان سے کھا کے ہی جاتے ہیں. مطلب ایک بندہ مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے کہ میں نے انٹرویو کیا تھا، وہ کلفٹن پہ اس کی جاب تھی، وہ اس کا گھر تھا سائیڈ ایریا میں. وہ کلفٹن پہ کھانا کھاتا تھا دوپہر کا، شام کا کھانا اور ہماری سائیڈ ایریا کی برانچ پہ کھانا کھاتا تھا، اور پھر وہاں سے تھوڑا واکنگ ڈسٹینس پہ اس کا گھر تھا تو وہاں چلا جاتا تھا. تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ مطلب ان کو بولتے ہیں میں جاؤں گا تو میرے بچوں کے لیے کس طرح ہوگا. مین بیسک تھیم یہی تھی. ہاسپٹلس کے باہر بھی ہمارے دسترخوان ہیں، وہاں کو پتہ ہے ایک بہت بڑا مافیا ہے، تو ان کی ہوٹلس چلتی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، تو وہ ہمارے ساتھ بڑی ساری پرابلمس بھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ. ایمبولینس بھی ہیں آپ کی؟ ایمبولینسز ہماری نہیں. شروع میں ایک ایمبولینس شروع کی تھی، اس کے بعد الحمدللہ کراچی شہر کے اندر ایمبولینس ہے. فیصل آباد میں ہم ایمبولینس چلا رہے ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں سیلانی کام کر رہا ہے. یہ کبھی مسائل ہوئے؟ مسائل کی پتہ چلو کہ آیا کھانے کی دیگیں لے گیا اٹھا کے؟ نہیں ایسا الحمدللہ نہیں ہے. دینے والے ہیں، لے کے کبھی آج تک کوئی نہیں گیا، دے کے ضرور گیا الحمدللہ. کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں لوگ کہ کھانا کھا رہے ہیں بہت سارے غریب. اچھا، عادی کتنے ہو جاتے ہیں لوگ؟
یعنی ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ عادی ہو گئے جی کھانا مفت کا مل رہا ہے. یہ ہمارا پرسیپشن غلط ہے, عادی ہو جاتے ہیں. اچھا. ہمارے پاس جو کھانا کھانے آتا ہے نا وہ ضرور کوئی نہ کوئی کام ضرور کر رہا ہے. آپ کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ چلیے گا, میں آپ کو بیٹھ کے دکھاؤں گا. آپ افطار میں بھی دیکھیں گے اور آپ نارمل ڈیز میں بھی دیکھیں گے. آپ مجھے بتائیں کورنگی انڈسٹریل میں جو ہمارے پاس کھانا کھا رہا ہے وہ فیکٹری سے ہی آتا ہے. ایک ایک فیکٹری میں 10-10 ہزار بندہ کام کر رہا ہے. اسی طرح آپ کلفٹن پہ چلے جائیں, وہاں پہ جاب کر ہی رہا ہے بندہ کہیں نہ کہیں. اب 10,000 15,000 کی سیلری ہے گارڈ کی, کس طرح سروائیو کرے گا؟ تو وہ ہمارے دسترخوان پہ ہی کھانا کھا کے جا رہا ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیں جو حالات آج سے 3 سال پہلے کراچی کے تھے, اللہ نہ کرے ایسے ہی حالات رہتے ہیں اور کوئی سیلانی جیسے دوسرے ادارے کھانا نہیں کھلا رہے ہوتے تو شہر کے اندر تو آپ کا رہنا محال ہو جاتا. کھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کھانا کیسے کھلاتے ہیں؟ ایک شخص آ کے بیٹھ جاتا ہے, دسترخوان بچھا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس دسترخوان بھی ہے, ٹیبل کرسی والے جیسی جگہ ہے اس حساب سے ہم نے ماڈیفائی کیا ہوا ہے. ٹیبل کرسی ہے, سیلف سروس ہے, آپ خود جائیں کھانا آپ کو بندہ دے گا اور آپ کو ہر چیزیں دے گا. سیلف سروس سے مراد یہ کہ آپ کاؤنٹر پہ گئے, کاؤنٹر پہ گئے آپ کو کھانا وہ بندہ بیٹھا ہوا ہوگا, آپ کو پلیٹ دے گا, آپ کھانا آپ کو نکال کے دے گا, آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں کھانا کھائیں, باقی آپ کو سرونگ ہوتا ہے. اور برتن آپ ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں یا لوگ دھوتے ہیں عموماً؟ نہیں لوگ دھوتے, ہمارے لوگ ہی دھوتے ہیں. آپ کے لوگ دھوتے ہیں؟ بس وہ مہمان ہیں ہمارے, وہ مہمان کھانا کھا کے چلے جائیں گے بس. ماشاءاللہ. آپ میں سے کتنی شخصیات کو اتفاق ہوا ان کا دیکھنے کا, سیلانی, اور کام صحیح بالکل کھا رہے ہوتے ہیں لوگ وہاں پہ؟ ماشاءاللہ بڑی برکت ہے, بڑی برکت اللہ نے دی ہے. اللہ نے کھانے میں تو ویسے ہی برکت دی ہے. اور بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے. 1,25,000 لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا مشکل کام ہے. سمجھ لیں ہمارا کھانا رات کے تقریباً 5 بجے سے کام سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ صبح 10-11 بجے تک وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, سب جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. بہت بہت اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے اس کام میں. اور ہم تو دعا بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں سے درخواست بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں مزید, کیونکہ آپ کا کام آگے بڑھ رہا ہے. بالکل. اگر آپ باقی شہروں تک جاتے ہیں اور اسی طرح سے لوگوں کا جو ان کا جو سفید پوشی ہے وہ بھی رہتی ہے, وہ بھی عزت بھی ان کے, یہ بھی نہیں کہ آپ ان کو یقیناً عزت کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ ان کھلاتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ بہت برکت دے. بہت سی دعائیں آپ کے لیے, اور یہ گزارش بھی ہے کہ یقیناً جو دیکھنے والے ہیں وہ میرے خیال سے سبھی جانتے ہیں سیلانی ویلفیئر کو, مجھے کوئی لمبا چوڑا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا بھی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی مشکلات آسان کرے. بہت سی دعائیں آپ کے لیے.